السلام علیکم لسنرز، آج ہم نے مالا کی ایپیسوڈ نمبر 15 پڑھنی ہے اور یہ حصہ اول لاہور ہے۔ جو لاسٹ ایپیسوڈ 14 میں نے جہاں پہ ختم کی تھی وہاں پر رائٹر نمرہ احمد ہمیں 5 سال پہلے لے کے جا رہی تھی اور وہیں پہ میں نے ایپیسوڈ کو ختم کر دیا تھا۔ آج ہم اپنی کہانی کو 5 سال پہلے سے شروع کرنے والے ہیں، تو پھر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ 5 برس قبل مے فیئر، لندن۔ یہ ایک آفس کا منظر ہے۔ دیواریں سرمئی ہیں اور ان پہ سنہرے وکٹورین فریمز میں کیلیگرافیز آویزاں ہیں جن میں عربی آیات اور فارسی اعشار نمایاں ہیں۔ مہاگنی میز کھڑکی کے مقابل رکھی ہے، بلائنڈز ہٹے ہیں اور ان سے آتی دوپہر کی روشنی سارے آفس کو جگمگا رہی ہے۔ کنٹرول چیئر پہ بیٹھا شخص ماہر فرید ہے، لیکن وہ اب کے ماہر سے مختلف ہے۔ اس کا چہرہ قدرے کم عمر اور کلین شیو ہے۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس ہے۔ ٹائی کا رنگ سرمئی ہے۔ ویسٹ کف لنکس، بنے ہوئے بال سب ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کام کے لیے تیار ہو کے دفتر آیا ہے، لیکن اس کے چہرے سے ایسا نہیں لگتا۔ اس کی آنکھیں گلابی ہیں، ہلکی سی گیلی، اور ہاتھ میں ایک آدھ بجھا سگار ہے جسے وہ ایش ٹرے میں مسل رہا ہے۔ کمرے میں سگار کی میٹھی سی خوشبو پھیلی ہے۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے سامنے رکھے ایک فریم کو دیکھ رہا ہے۔ فریم میں 2 افراد موجود ہیں، ایک کرسی پہ بیٹھا وجیح بوڑھا آدمی جو سوٹ میں ملبوس ہے اور ایک اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا ماہر۔ ماہر نے ایک ہاتھ اس کے شانے پہ رکھا ہوا ہے اور وہ دونوں مسکرا رہے ہیں۔ وہ گیلی آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھتا ہے۔ وہ اس کے باپ کی تصویر تھی۔ آج اس کے باپ کو اس دنیا سے گئے 5واں دن تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ ذہن کی تجوری میں سے بہت سے کھانے کھلے پڑے تھے، جیسے ساری یادداشتیں آپس میں گڈ مڈ ہو رہی ہوں۔ یادداشتیں ٹکڑوں کی طرح سامنے آ رہی تھیں۔ اس نے ایک یاد کو تھامنا چاہا۔ ایک کم عمر لڑکا اپنے باپ کے ساتھ گارمنٹ سٹور پہ بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے پریشانی سے باپ کو دیکھ رہا تھا جو کیش کاؤنٹر پہ براجمان، اینک ناک پہ جمائے مسکرا کے گاہک سے بات کر رہا تھا۔ پھر اس نے گاہک کو سامان کا تھیلا پکڑایا تو بچہ چونکا، قدرے بے یقینی سے سیدھا ہوا جیسے اسے روکنا چاہتا ہو۔ اس نے باپ کو اشارہ کیا لیکن باپ متوجہ نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کے گاہک کو ایک بیجوں کا ننھا سا پیکٹ تھمایا۔ ان کو میری طرف سے مٹی میں بو دینا۔ وہ اب گاہک کو ہدایت دے رہا تھا۔ بچہ خفگی سے اسے دیکھے گیا۔ ابا، اس نے پیسے کم دیے ہیں۔ ان کے جاتے ہی وہ بے چینی سے بولا، اگر کوئی ایک پینی بھی زیادہ دے دے تو آپ فوراً بتا دیتے ہیں، کم پہ کیوں نہیں بتایا؟ اس کے باپ نے مسکرا کے اسے اینک کے اوپر سے دیکھا۔ اس کے پاس جتنے تھے اس نے دے دیے، جو نہیں دیے وہ اس کے اوپر میری انویسٹمنٹ ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ الجھا۔ اب وہ میرا دوست بن گیا ہے اور زندگی میں انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے ان کو دوست بنا لینا چاہیے۔ دوست کام آتے ہیں، پیسہ نہیں۔ گارمنٹس کی دکان ماضی کے جھڑوکوں میں مدھم ہو گئی۔ اس کی جگہ مارکیٹ سٹالز نے لے لی۔ یہ بھی پرانے لندن کی ایک مارکیٹ تھی۔ وہ نوعمر لڑکا ہاتھ میں کتاب لیے باپ کے برابر چلتا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ تھی۔ ابا، میرا ایگزام ہے، میں نے پڑھنا ہے، میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ تم یہاں انسانوں کو پڑھنا سیکھو گے، تمہیں اپنے باپ کی طرح انسانوں کو دوست بنانا آنا چاہیے ماہر۔ ابا، اس نے اکتا کے سر جھٹکا، مجھے گارمنٹس کا کام نہیں کرنا۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے اس کام میں انسان تمہاری مدد کریں گے اگر وہ تم پہ بھروسہ کرتے ہوں۔ تمہیں انسانوں کی سمجھ ہوگی تو ان کا بھروسہ جیتو گے نا۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ وہ دونوں مارکیٹ کے سٹالز کے درمیان چلتے جا رہے تھے۔ وہ تمہاری بات مانیں گے، جو تم کہوگے وہ وہی کریں گے۔ جیسے قاسم فرید کی بات کا سب اعتبار کرتے ہیں، ویسے ہی ایک دن ایسا آنا چاہیے جب اس شہر کے لوگ کہیں کہ وہ ماہر فرید کی ہر بات کا اعتبار کرتے ہیں۔ پرانے لندن کی مارکیٹ مدھم ہو کے کہیں گم ہو گئی۔ ایک دوسری یاد ابھر کے آئی تو اس نے اس کا سرا کھینچا۔ ایک منظر سا بنتا چلا گیا۔ وہ ایک گارمنٹ فیکٹری کے اندر کا منظر تھا۔ بڑا سا ہال، کمرہ، ارد گرد رکھے ورک سٹیشنز، ان کے درمیان وہ ٹین ایج نوجوان اپنے باپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب دبی تھی۔
وہ اب بوڑھے ہو چکے تھے، بال ہلکے ہلکے سفید تھے۔ وہ ان کے کان کے پاس جھک کے کہہ رہا تھا، ابا یہ آدمی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، میری بات مانیں، ان کے ساتھ کام نہ کریں۔ قاسم فرید نے مسکرا کے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اب اس کا قد ان سے نکلتا ہوا تھا اور وہ ناخوش نظر آ رہا تھا۔ اور تمہیں کیسے معلوم؟ میں ماہر ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے۔ ہلکے سے شانے اچکائے انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ پھر ہم وہی کریں گے جو ماہر کہتا ہے، کیونکہ ہم ماہر کا اعتبار کرتے ہیں، انہوں نے مسکرا کے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ آگے چلنے لگے۔ ماہر نے چہرہ ہتھیلیوں سے ہٹایا، اس کی گلابی آنکھیں اب بھی گیلی تھیں، نظریں سامنے بنی کھڑکی پہ جمی تھیں جہاں سے سورج کی اداس کرنیں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ ان کے سنہرے پن میں ایک باسی منظر ابھرنے لگا۔ وہ ایک خوبصورت اور نفیس سے گھر کا لیونگ روم تھا۔ نوجوان ماہر سینٹر ٹیبل پہ کاغذ پھیلائے سر جھکائے ایک اسکیچ بنا رہا تھا۔ اس نے کچن سے آتی آوازوں کی طرف سے کان لپیٹ لیے تھے۔ کچن کے سامنے وہ تینوں کھڑے تھے، ایک سیاہ گنگریالے بالوں والی خوبصورت عورت، اس کے ساتھ ایک چھوٹا گنگریالے بالوں والا لڑکا جو منہ پھلائے کھڑا تھا۔ وہ عورت غصے سے زور زور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے قاسم فرید سے لڑ رہی تھی۔ یہ تمہارا بیٹا ہے قاسم، تمہاری گارمنٹ فیکٹری کا ملازم نہیں جو تم ہر صبح اصرار کرنے لگ جاتے ہو کہ اسی کام پہ لے کر جاؤ گے۔ یہ ایک بچہ ہے۔ ماہر اس کی عمر کا تھا جب میرے ساتھ مارکیٹ سٹال تک جاتا تھا۔ وہ نرمی سے گہری سانس لے کر کہہ رہے تھے، تب تم ایک سٹال کے مالک تھے قاسم، اب تم ایک فیکٹری کے مالک ہو، کچھ تو اپنے سٹیٹس کا خیال کرو۔ مجھے بیربل کو دنیا دکھانی ہے اور دنیا سکھانی ہے، ورنہ وہ کیسے جان پائے گا کہ اس کے باپ نے یہ سفر کہاں سے شروع کیا۔ شش! منہ بسوڑے کھڑے گنگریالے بالوں والے لڑکے نے آواز پہ اسے دیکھا۔ وہ مسکرا کے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ بیربل نے ماں باپ کو دیکھا، پھر ماہر کو، پھر ہلکا سا مسکرایا اور دھیرے سے کھسک کے اس کے پاس چلا آیا۔ وہ دونوں ابھی تک کچن میں کھڑے بحث کر رہے تھے۔ بیربل چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا اس کے ساتھ کارپٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ مجھے فیکٹری نہیں جانا، اس نے ماہر کے قریب ہو کے شکایت کی۔ اس نے گہری سانس لی۔ بیر، تمہیں معلوم ہے ہمارے ابا ہمیشہ سے خوشحال نہیں تھے، وہ دھیرے دھیرے بتانے لگا۔ 60 کی دہائی میں ہمارے دادا کے ساتھ وہ انگلینڈ آئے تھے اور تب سے اب تک انہوں نے بہت سی جابز کی ہیں، پیٹرول پمپ پہ، ریسٹورنٹس پہ ویٹر کی، گارمنٹ سٹورز پہ سیلز مین کی۔ جانتے ہو ہر جاب سے انہوں نے کیا کمایا ہے؟ پیسے؟ وہ مسکرایا اور اس کے ناک کو پین سے ہلکا سا چھوا۔ دوست، انہوں نے ہر جاب سے دوست کمائے ہیں، اور آج ہمارے ابا کے پاس ایک گارمنٹ فیکٹری ہے کیونکہ ان کو پیپل اسکل آتی ہے، انسان کو مینیج کرنا۔ انہوں نے اپنے سارے خاندان کو قطر اور لندن میں سیٹل کروا دیا ہے کیونکہ لوگ ابا پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کے کہنے پہ لوگوں کو جاب دیتے ہیں۔ جانتے ہو ابا کے دوست چائے خانوں کے ملازموں سے لے کر قطر کی رائل فیملیز تک پھیلے ہیں۔ کیا تم ابا پہ بھروسہ کر کے ان کی بات نہیں مان سکتے؟ اگر میں نے فیکٹری نہیں جانا، وہ منہ پھلا کے اسی طرح بولا تو ماہر نے گہری سانس لی، پھر ایک افسوس بھری نظر اٹھا کے کچن میں کھڑے میاں بیوی کو دیکھا۔ وہ ہنوز بحث کر رہے تھے۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ منظر دھوئیں کے مرغولے میں غائب ہو گیا، اور جب دھند چھٹی تو اب ایک اور منظر سامنے تھا۔ وہ ایک آفس میں بیٹھا تھا۔ میز کے اس پار رابیل فرید بیٹھی تھی، گنگریالے بال جوڑے میں لپیٹے، گردن میں ہیروں کی لڑی پہنے، وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی، چہرہ سپاٹ تھا۔ ماہر، مجھے مجبور مت کرو، میں قاسم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ماں، وہ کرسی سے اٹھا اور گھوم کے اس کے سامنے آیا۔ اس کے چہرے پہ پریشانی اور بے چینی تھی۔ ماں پلیز ایسا نہ کریں، پلیز۔ اس نے گھٹنوں کے بل ماں کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، چہرے پہ منت تھی۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ آپ اس وقت میں ان کو کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہیں جب ان کا برین ٹیومر ڈائیگنوز ہوا ہے؟ ان کو اس وقت آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے سختی سے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ بیربل کیا کرے گا، وہ چھوٹا ہے، ایسے مت کریں، وہ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں کہہ رہا تھا۔ ہماری فیملی ٹوٹ جائے گی، اب باپ بیمار ہیں، ان کو مت چھوڑ کے جائیں۔
آنسو اس کے چہرے پہ پھسل رہے تھے، لیکن وہ اسی طرح گردن کرائے بیٹھی تھیں۔ چہرے پہ افسوس تھا لیکن فیصلہ اٹل تھا۔ وہ اٹھ کے چلی گئیں تو وہ کتنی ہی دیر زمین پہ بیٹھا رہا، پھر ایک دم اٹھا اور کھڑکی تک آیا۔ وہاں ایک ڈسپلے ٹیبل پہ ایک سفید عمارت کا ماڈل رکھا تھا۔ اس نے پوری قوت سے ماڈل کو دھکا دیا، ننھی سفید عمارت دھڑام سے زمین بوس ہو گئی، سارے ٹکڑے بکھر گئے۔ وہ منظر اس ماڈل کی کرچیوں کے عکس میں غائب ہو گیا اور اب کی ایک نیا منظر سامنے آنے لگا۔ ایک اپارٹمنٹ کے اندر زرد بتیاں جلی تھیں۔ ایک بڑی سی کھڑکی تھی جس کے باہر بارش تیز تیز برس رہی تھی۔ بھیگتی کھڑکی کے آگے دو لوگ کھڑے تھے، ان کے چہرے ٹھیک سے دکھائی نہ دیتے تھے۔ ایک کوٹ میں ملبوس ماہر اور دوسری گھنگریالے بالوں والی عورت۔ تم ایک دفعہ شمس سے مل کے تو دیکھو۔ میں جانتا ہوں اس شمس کو اچھی طرح سے، وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ میرے باپ کا ملازم تھا، آپ اس کو میرے باپ کی جگہ پہ نہیں لا سکتی۔ ماہر، یہ میری زندگی ہے، میں یہ فیصلہ کر سکتی ہوں۔ وہ ابھی جواباً چلائی تھی۔ میرے باپ کی سرجری ہونی ہے منڈے کو اور آپ اسی دن شادی کرنے جا رہی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال دے دیے اس شخص کو، اور کیا کروں اس کے لیے؟ خدا را مجھے اپنی مرضی سے میری زندگی گزارنے دو۔ وہ بھی چیخ رہی تھی۔ اگر آپ نے شمس الدین سے شادی کی نا تو میں آپ سے ساری عمر نہیں ملوں گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا، میز پہ رکھی ساری چیزیں نیچے گر گئیں، ایک گلدان، 3 پھول، 2 گلاس۔ پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ اسے پیچھے سے پکار رہی تھی لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ باہر سڑک پہ آیا تو بارش پوری قوت سے برس رہی تھی۔ ماہر، پیچھے سے بیربل بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے گھنگریالے بال لمبے تھے اور پونی میں مقید تھے، اس کے پیروں میں سلپرز تھے۔ وہ سنے بغیر فٹ پاتھ پہ چلنے لگا، اس کے بال، کپڑے سب کچھ بھیگتا گیا لیکن وہ نہیں رکا۔ ماں کو شادی کرنے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھاگتا ہوا اس کے کندھے کے قریب آیا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس کی طرف گھوما اور پوری قوت سے چلایا۔ ابا اور ماں کی ڈائیورس کو 3 ماہ ہوئے ہیں اور وہ اگلے ہی دن شادی کرنے جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ماں ایسے ہی ابا کو الزام دیتی رہی ہیں، انہوں نے اس شمس کی وجہ سے طلاق لی تھی۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ نہیں ماہر، بیربل کو اس کی بات پہ جیسے افسوس ہوا۔ شمس نے ماں کو 2 ہفتے پہلے پرپوز کیا ہے، اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، انہوں نے مجھے خود بتایا ہے۔ اس نے افسوس سے بیربل کو دیکھا۔ ماں ایک غلط فیصلہ کرنے جا رہی ہیں۔ وہ آدمی جو میرے باپ کا باڈی گارڈ بن کے ہماری زندگی میں آیا تھا، وہ میری ماں کو ورگلاتا رہا ہے۔ میں نے اسے نکالا تھا ملازمت سے کیونکہ میں نے اس کی چوری پکڑی تھی اور اس نے اس سے بڑا نقب لگا لیا۔ ماہر، تم ہر کسی کو غلط سمجھتے ہو۔ وہ دونوں بارش میں کھڑے بھیگ رہے تھے۔ میں لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا بیربل، اس آدمی نے یہ پہلے دن سے پلان کر رکھا تھا۔ وہ ماں سے شادی ماں کی دولت کے لیے کر رہا ہے، وہ دولت جو ابا نے ماں کو دی ہے۔ تم جاؤ کرو شادی میں شرکت، میں نہیں آؤں گا، میرا باپ ہسپتال میں ہے۔ میں نہیں کروں گا شرکت اور میں بھی ابا کے پاس ہوں گا، مگر ماں کو ایسے نہ کہو، رہو تم اپنی دنیا میں۔ وہ ہاتھ جھلا کے بکتا جھکتا آگے بڑھ گیا۔ بیربل برستی بارش میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ بارش والی رات آہستہ آہستہ پانی میں گھل کے فنا ہو گئی اور اس کی جگہ ایک سنہرے دن کا منظر ابھرنے لگا۔ وہ ایک خوبصورت انگلش کنٹری ہاؤس کا لان تھا۔ گھاس پہ 2 بینچ آمنے سامنے نصب تھے، ایک پہ ماہر بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، جینس پہ پولو شرٹ پہنے۔ اس کا چہرہ پہلے سے دبلا لگ رہا تھا اور آنکھوں تلے ہلکے گہرے ہو رہے تھے۔ ہاتھ میں ایک سگار تھا جو سلگ رہا تھا۔ اسے لبوں میں دبا کے ایک سانس اندر کھینچا اور آنکھیں بند کیں۔ دھوئیں کے مرغولے ہوا میں بلند ہوئے۔ آنکھیں کھولیں تو دیکھا دھوئیں کے بادلوں کے پار زارا کھڑی تھی، ہینڈ بیگ کوہنی سے لٹکائے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سجی سنوری ہوئی تھی، اونچی اسکرٹ، لانگ بوٹس، شانوں پہ پھیلے بال۔ اسے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے قاسم تایا کو تمہاری یہ نئی ایڈکشن کتنی بری لگتی ہے؟ وہ ناخوشی سے کہتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی۔ ماہر نے سگار والا ہاتھ سامنے کیا اور الٹ پلٹ کے اسے دیکھا۔ یہ میری محبوبہ ہے، اس کو میں ابا کے کہنے پہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ شانے اچکا کے پھر سے لبوں سے لگا لیا۔ زارا نے غور سے اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تم صبح سے یہاں بیٹھے اسموکنگ کیوں کر رہے ہو؟
وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیربل نے بتایا ہے مجھے اب تم دونوں بھائیوں کی ایک بہن بھی دنیا میں آ چکی ہے۔ وہ شمس کی بیٹی ہے، میری کچھ نہیں لگتی۔ وہ تلخ ہوا جبڑا تک بھیج گیا۔ تم کب سے نہیں ملے اپنی ماں سے؟ ملا تھا 4 ماہ پہلے، کچھ ڈاکیومنٹ سائن کروانے گیا تھا۔ وہ کمپنی کی شیئر ہولڈر ہیں۔ ہاں لیکن ماہر، کبھی ایسے ہی مل لیا کرو جیسے بیربل ملتا ہے۔ وہ تمہیں کتنی بلاتی ہیں ڈنرز پہ، تمہاری سالگرہ پہ تم نہیں جاتے۔ میں لوگوں کے پیچھے نہیں جایا کرتا، میرے سامنے ان کا ذکر مت کیا کرو۔ وہ بھوری آنکھیں دور سبزے پہ جمائے ہوئے تھا۔ دیکھو، قاسم انکل کا ٹیومر بھی ٹھیک ہو گیا ہے، مینجیوما تھا وہ، اب وہ بھی سیٹ ہیں۔ وہ کہیں گے تب بھی نہیں جاؤ گے اپنی بہن کو دیکھنے؟ کہا نا، وہ شمس کی بیٹی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، سگار ہاتھ میں تھا۔ اس کا نام ہلال ہے، زارا نے پیچھے سے پکارا۔ وہ نہیں پلٹا، بس ایک نظر اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ ہلال 2 روز پہلے لندن کے آسمان پہ چاند کمان کی صورت میں ابھرا تھا، ہلال جیسا۔ پھر اس نے سر جھٹکا۔ وہ اس کی ماں کی بے وفائی کی نشانی تھی، اس سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر کچھ محسوس ہوا تھا تو نفرت تھی۔ سگار کا ایک اور کش ابھرا تو سارا منظر اس کے دھوئیں سے دھندلا گیا۔ دھواں چھٹا تو ایک اور یاد سامنے چلنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ورک ٹیبل پہ لیپ ٹاپ کے سامنے تیز تیز ٹائپ کر رہا تھا، ایک ہاتھ میں سگار تھا۔ دفتر دستک ہوئی، اس نے بے دہانی میں یس کہا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر خاموشی۔ ماہر نے گردن موڑ کے دیکھا۔ قاسم فرید چوکھٹ میں کھڑے تھے، ایک تعصب بھری نظر اس کے ہاتھ پہ ڈالی۔ اس نے تیزی سے سگار نیچے کیا، انگارے نے اس کی انگلی کے پور کو چھوا۔ س کی آواز لبوں سے نکلی، مگر تب تک وہ افسوس سے سر جھٹک کے جا چکے تھے۔ اس نے غصے سے سگار مسلا، مٹھی بھینچی، پھر تیزی سے ان کے پیچھے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کچن میں کھڑے تھے۔ وہ برنر کے ساتھ کھڑے قہوہ بنا رہے تھے اور وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ کتنی پیتے ہو ایک دن میں؟ 2 یا 3، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ وہ سر جھکائے پیالی میں قہوہ انڈیلنے لگے۔ تمہیں کھا جائے گی یہ؟ نہیں چھوڑ سکتا ابا، اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ وہ ایسے وعدے نہیں کرتا تھا جنہیں پورا نہ کر سکے۔ سگریٹ انسان کو، سگریٹ نہیں ہے یہ، اس نے بات کاٹی۔ مجھے بھی نفرت ہے سگریٹ سے، اس کے دھوئیں سے۔ یہ سگار ہے، بہت دفعہ کی بتائی بات دہرائی، لیکن انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اپنی ماں سے مل لیا کرو، تمہاری بہن کی دوسری سالگرہ تھی، اس نے تمہیں بلایا، تم نہیں گئے۔ وہ میری بہن نہیں ہے۔ قاسم فرید نے دونوں پیالیاں ٹرے میں رکھیں اور آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھا، پھر جھریوں زدہ چہرے کے ساتھ مسکرائے۔ اب وہ ضعیف نظر آتے تھے۔ وہ تمہاری بہن ہے، ایک وقت آئے گا جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، اور نہ ہی تمہاری ماں۔ ہم دونوں کے چلے جانے سے سارے شکوے ختم ہو جائیں گے، پھر تمہاری بہن کو تمہاری ضرورت ہوگی۔ وہ میری بہن نہیں ہے۔ اس نے ایک پیالی اٹھائی اور وہ دونوں ساتھ ساتھ لاؤنج میں آئے۔ تم نے ارشاد کو کمپنی سے کیوں نکال دیا ماہر؟ مجھے تمہارا یوں غصہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ میرا سٹاف ہے ابا، وہ میری غیر موجودگی میں میری ماں کے بارے میں بات کر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ ہر سٹاف اپنے باس کی برائی کرتا ہے، کس کس پہ غصہ کرو گے؟ کس کس کی زبان بند کرو گے؟ جس کی کر سکا۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ جب سے ماں نے ان کو چھوڑا تھا اس کے اندر بہت سا غصہ جمع تھا۔ وہ افسوس سے اسے جاتے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے شکر کی ڈلی پیالی میں ڈالی۔ وہ قہوے میں گھلتی چلی گئی اور سارے منظر کو اپنے ساتھ گھول کے لے گئی۔ اب کے جو منظر سامنے آیا وہ ہاسپٹل کے ایک کوریڈور کا تھا۔ وہ سنگی بینچ پہ خاموش بیٹھا تھا، شل اس کے ساتھ بیربل بیٹھا تھا۔ اس کے گنگیالے بال کس کے پونی میں بندھے تھے اور پیروں میں جوگرز تھے۔ 7 سال ابا ٹھیک رہے، پھر اچانک سے کیوں ان کا ٹیومر اتنا بڑھ گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا؟ بیربل شل سا سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہم علاج کروائیں گے۔ وہ نڈھال لگ رہا تھا، آنکھیں ضبط سے گلابی ہو رہی تھیں۔ پھر اٹھا اور سامنے کوریڈور میں لگا دروازہ کھولا۔ اندر بیڈ پہ ابا لیٹے تھے، نحیف، کمزور، سر بالوں سے صاف تھا، جسم میں بہت سی نالیاں لگی تھیں۔ وہ نیم واہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھا اور ان کے ہاتھ تھام لیے، اس کی آنکھیں گیلی تھیں۔ ماہر، انہوں نے مدھم آواز میں اسے پکارا۔ وہ مزید ان کی طرف جھکا۔ اسموکنگ چھوڑ دو بیٹے، یہ تمہیں کھا جائے گا۔ اس نے آس پاس میں سر ہلا دیا، آنکھ سے آنسو نکلا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، وہ نیند میں چلے گئے تھے۔ آج کل ان کی یہی کیفیت تھی۔
تمہارے ابا کو گلائما ہے۔ وہ آواز کی طرف مڑا۔ ایک میڈیکل پروفیشنل کے ساتھ مالک کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، غم زدہ لگتا تھا۔ اس کے بال مکمل سفید نہ تھے، سیاہ سفید خچری زدہ سے تھے۔ وہ دونوں باہر نکل آئے، ہسپتال کے گارڈن میں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ یہ ایک چھوٹا سا مینجیوما تھا، ابا کی سرجری ہوئی، انہوں نے 7 سال بہت اچھے سے گزارے، پھر یہ گلائما کیسے بنا؟ وہ الجھن سے کہہ رہا تھا۔ مالک نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ اللہ کے کام ہیں، کوئی نہیں سمجھ پا رہا، یہ ایک ریئر کیس ہے۔ اس نے جیب سے سگار نکالا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے لبوں میں ڈالا اور اس کے دہانے کو نم کیا۔ پھر ایک بیوٹین لائٹر نکالا، اس پہ ماہر فرید کندہ تھا۔ مالک نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم نے اندر اپنے باپ سے وعدہ کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ سگار منہ سے نکال کے وہ اس کے دوسرے کنارے کو گھماتے ہوئے لائٹر سے سلگانے لگا۔ اس کے ہاتھ مہارت سے کام کر رہے تھے۔ شمس اور رابیل ملنا آنا چاہتے ہیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، سگار لبوں میں دبائے وہ اس کا دوسرا دہانہ گھماتے ہوئے لائٹر سے اسے مزید سلگا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا دہانہ برابر جلنے لگا۔ ان کو منع مت کرنا، تم چاہو تو اس وقت یہاں سے چلے جانا، وہ دھیرے سے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نہیں، میں یہی رہوں گا، وہ آ سکتے ہیں، اس نے کش لیتے ہوئے کہا اور پھر سگار لبوں سے نکالا۔ دھواں اڑتا گیا۔ لیکن وہ اپنی بچی کو ساتھ نہیں لائیں گے، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری جب وہ ہسپتال کے روم کے باہر کوریڈور میں کھڑا تھا، اس کی نظریں دروازے پہ جمی تھیں۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ دونوں باہر نکلے، سیاہ لمبے کوٹ والی رابیل اور اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر مرد، وہ مرد جو آج بھی اس کے باپ کا ملازم لگتا تھا۔ دونوں کی نگاہ ملی۔ ماہر نے آج نگاہ نہیں پھیری، بس سر کو جنبش دی۔ رابیل نے بھیگی آنکھوں سے سر ہلایا۔ وہ اس عورت سے مختلف تھی جس نے ان کے باپ کو چھوڑا تھا، وہ بدل گئی تھی۔ نہ جانے کس طرح۔ اس نے غور نہیں کیا، بس منہ پھیر لیا۔ کھڑکیوں سے محسوس ہوا کہ وہ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ سارے منظر دھندلا گئے، ساری بصارتیں تاریک ہو گئیں۔ ماہر نے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھیں گیلی تھیں۔ یادوں کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے باپ کی کرسی پہ بیٹھا تھا، خاموش، ویران۔ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا جیسے۔ دفتر دروازہ کھلا اور بھاری بوٹس کے اپنی طرف آنے کی آواز سنائی دی۔ ماہر نے نظریں اٹھائیں۔ مالک اس کی میز کے سامنے کھڑا ہوا تھا، گرے سوٹ پہنے، کھچری بالوں کو جیل سے جمائے۔ وہ ہمیشہ کی طرح کمپوزڈ لگتا تھا۔ تم آفس کیوں آئے ہو؟ کچھ دن آرام کرو، وہ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے سامنے والی کرسی پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ اس کا چہرہ اپنے بھائی کی بیماری سے جنازے تک ایسا ہی رہا تھا، روبوٹ جیسا۔ آرام سے کیا، غم کم ہو جائے گا؟ پھر اس نے سر جھٹکا، جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ ابا نے بیربل کے ساتھ اچھا نہیں کیا مالک۔ میرے نزدیک اس نے بیربل کی بھلائی کے لیے فیصلہ لیا ہے۔ وہ بہت امپریشن ایبل ہے، جلد اثر لینے والا، پیسہ ضائع کرتا ہے۔ تمہارے باپ نے بہت محنت سے یہ سب بنایا ہے، میں انگلینڈ اور قطر میں سیٹل کروایا ہے۔ بیربل کو اس کا حصہ ابھی وہ دے بھی دیتا تو وہ بہت جلد سب اڑا کے فارغ ہو چکا ہوتا، مگر اتنی سخت شرط۔ ماہر نے سامنے رکھا کاغذ اٹھایا اور دیکھا۔ بیربل کو اس کا فنڈ حصہ تب تک نہیں ملے گا جب تک وہ 30 برس کی عمر کو نہ پہنچ جائے اور اپنی ذاتی کمپنی کا مالک نہ بن جائے جس کا سالانہ ریونیو ابا کی مقرر کردہ ایک مخصوص رقم سے زیادہ ہو۔ تب تک اسے ہر ماہ کمپنی کی طرف سے ایک مختص کردہ جیب خرچ ملے گا جس میں سالانہ 5% کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس نے بد دلی سے کاغذ رکھا۔ بیربل کو کتنا برا لگا ہوگا۔ اسے جائیداد میں اپنا حصہ کمانا پڑے گا ماہر۔ تم کسی کیڑے کو بھی وقت سے پہلے اس کے کوکون خول سے نکال دو تو وہ اپنی کمزوری کے باعث دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ بیربل پھر انسان ہے، تم اس پہ ترس کھا کے اسے کوکون سے نکال لو گے تو وہ اڑنا کیسے سیکھے گا؟ انہوں نے ماں کو بھی حصہ دیا ہے۔ وہ ناخوش نظر آتا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ شمس کمپنی میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا اور ہم ایسا کرنے دیں گے؟ ناممکن۔ مالک کا لہجہ اٹل تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، قاسم نے اس کا حصہ ایسے مختص کیا ہے کہ اسے گھر بیٹھے ایک رقم ملتی رہے گی، لیکن وہ کمپنی کے معاملات میں نہیں بول سکتی۔ قاسم نے یہ سب تمہیں تمہاری ماں کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے کیا ہے۔ ماہر نے منہ میں کچھ بڑبڑا کے سر جھٹکا اور دراز کھول کے سگار کا پیکٹ نکالا۔ مالک نے ناپسندیدگی سے اس کو دیکھا۔ تم اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے چھوڑ دو گے،
کہا نا یہ میری محبوبہ ہے اور میں اس سے وفادار ہوں، ہمارا ساتھ قبر تک کا ہے۔ آزردگی سے مسکرا کے اسے لبوں سے لگا لیا۔ مالک نے گہری سانس لی۔ جس وقت میں فیئر کے آفس میں ماہر اور مالک قاسم فرید کی وصیت پہ غور کر رہے تھے، ان سے چند کلومیٹر دور ایک رہائشی علاقے میں بنے چھوٹے سے گھر کے بیڈ روم میں تناؤ کا سا ماحول تھا۔ رابیل بیڈ پہ عجیب آزردہ بیٹھی تھی، آنکھیں گیلی تھیں، سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا ہوا تھا۔ وقت نے اسے بوڑھا اور کمزور کر دیا تھا، خوبصورتی کملا گئی تھی اور ایک ویرانی سی تھی جو آنکھوں میں ٹھہری تھی۔ شمس سامنے کھڑا الماری میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ وہ ایک ادھیر عمر آدمی تھا جس کی آنکھیں چھوٹی اور شاطر تھیں، سرمئی بال سر سے اڑے اڑے سے تھے اور پیشانی کی شکنیں اسے مزید ناپسندیدہ بنا رہے تھے۔ تلاش روک کے وہ پلٹا اور ایک طنز نگاہ رابیل پہ ڈالے۔ تک رو گے اپنے سابقہ شوہر کے لیے؟ بھی رابیل نے آنکھیں بند کیں، ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور تھوڑی سے نیچے بہتا گیا۔ وہ ایک مہربان آدمی تھا شمس، میں نے اس کو بہت دکھ دیے ہیں۔ شمس نے زور سے مٹھی بھینچ لی، جیسے بہت ضبط سے خود کو روکا ہو۔ وہ ایک خود غرض آدمی تھا، پلانر تھا۔ اس نے بیربل کو تم سے ملنے کی سزا دی اور اسے جائیداد سے بے دخل کر دیا اور اپنے ڈرگ ایڈکٹ بیٹے کو ہر شے کا نگران بنا دیا۔ ماہر ڈرگس نہیں کرتا، وہ صرف سگار پیتا ہے، وہ جواباً دبا دبا سا چلائی۔ تمہیں کیا معلوم، تم سے تو وہ ملتا بھی نہیں ہے۔ الماری کا بٹ زوردار آواز سے بند کیا اور غصے سے بڑبڑاتا باہر نکل گیا۔ رابیل نم آنکھوں سے اسے جاتی دیکھتی رہی۔ شمس کا یہ انداز اس وقت سے تھا جب سے اس کے وکیل نے اسے کال کی تھی۔ شمس گھر سے باہر نکل آیا اور کھلی فضا میں گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ پھر موبائل پہ ایک نمبر ملاتے ہوئے وہ سڑک کنارے چلنے لگا۔ سرکار! سلسلہ ملتے ہی وہ بے بسی سے بولا، جیسے کوئی بچہ فیل ہونے پہ استاد کے پاس پریشانی سے آتا ہے۔ کیسے ہو شمس میاں؟ ایک معنی خیز طرز میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ شمس نے بے بسی سے سڑک کنارے بنے گھروں کی قطار کو دیکھا۔ خوش نہیں ہوں۔ اب بھی خوش نہیں ہو؟ سرکار کی آواز میں تعجب تھا۔ تمہارے لیے اتنا لمبا چلا کاٹا میں نے۔ آسان نہیں ہوتا انڈیا کا جادو کرنا، لیکن سرکار نے کر دکھایا نا۔ تمہارے رقیب کے خون میں جادو ایسا بٹھایا کہ اس امیر بڈھے کا سارا پیسہ اور بڑے بڑے ڈاکٹرز اس کو بچا نہیں سکے، لیکن تم اب بھی خوش نہیں ہو۔ کیا فائدہ اس کے مرنے کا اگر میں کمپنی میں شراکت دار نہیں بن سکتا؟ وہ بے چینی سے بولا۔ بڈھا اتنی قانون پیچیدگیاں چھوڑ گیا ہے کہ اس کا بیٹا اور بھائی مجھے کمپنی کے دروازے سے بھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بے بسی اب غصے میں بدلنے لگی۔ ہر کام جادو سے نہیں ہوتا شمس میاں، کچھ اپنا بھی ذہن استعمال کرو، اس کے بیٹے کو رام کرو، اپنا راستہ صاف کرو۔ سرکار کی آواز پرسکون تھی۔ دیکھو میں تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دوں گا۔ شمس کی آواز دھیمی ہوئی۔ تم کسی طرح ماہر کا دل میری طرف سے صاف کر دو، ایک دفعہ وہ مجھے کمپنی میں داخل ہونے دے، آگے میں سب سنبھال لوں گا۔ سرکار نے گہری سانس لی۔ ہم بندے کو بیمار کر سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل سے برسوں پرانی نفرت نہیں نکال سکتے۔ اب تم خود ہاتھ پیر مارو شمس میاں، کیا ساری عمر ہم نے تمہارے کام کر کے دینے ہیں؟ سرکار پلیز، میری برسوں کی محنت رائے گاہ ہو جائے گی۔ دوسری جانب چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی، پھر سرکار کی پرسوچ آواز گونجی۔ تمہاری بیٹی کیسی ہے؟ شمس جہاں تھا وہیں سن رہ گیا، بالکل ساکت، چہرہ سفید پڑا۔ میری بیٹی کا کیا ذکر؟ صرف حال پوچھا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس سے ملواؤ۔ پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ سرکار کی آواز میں کچھ معنی خیز سا تھا۔ اسے ایسے راز جن سے جادو کرنے اور کروانے والے واقف ہوتے ہیں۔ شمس نے بدقت تھوک نکلا۔ میری بیٹی کے بارے میں بات نہ کیا کرو سرکار، وہ معصوم ہے، میری سہکاریوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا برا نہ مانو، ہم کچھ کرتے ہیں۔ سرکار نے ہنس کے فون رکھ دیا۔ شمس نے فون نیچے کیا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سڑک پہ تنہا تھا، قریبی گھر خاموش تھے، کسی نے اسے یہ کال کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ بے چینی ختم نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایک ایسی دلدل تھی جس میں پھنس کے نکلنا ناممکن تھا۔ عاملوں کی چوکٹ پہ ایک دفعہ جو چلا جائے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ ایک عمل کے بعد دوسرا عمل، ایک مشکل کے بعد دوسری،
دوسری جانب اپنے کمرے میں موجود سرکار نے مسکرا کے موبائل رکھا۔ سرکار کا کمرہ وہی تھا جسے تم حال میں سرکار کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی طرح سامان وہاں بکھرا تھا، البتہ سرکار کا چہرہ قدرے جوان تھا، جھڑیاں کم تھیں اور اس کے بال سیاہ سفید کھچڑی جیسے تھے۔ سر پہ نارنجی رومال باندھے اس نے پیروں کی آلتی پالتی کر کے رکھی تھی۔ اس کے سامنے چند کاغذ اور زائچے رکھے تھے۔ کب تک چھپاؤ گے مجھ سے اپنی بیٹی کو شمس؟ اس نے مسکرا کے کہا اور ایک کاغذ اٹھا لیا۔ اس کے تعویذ لکھنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ آج لندن میں قاسم فرید کی رہائش گاہ پہ ان کی یاد میں ایک ڈنر منعقد کیا گیا تھا جس میں عزیز و اقارب سیاہ لباس پہنے شرکت کرنے آ رہے تھے، لیکن یہ سوگ صرف ایک گھر کا سوگ تھا۔ ان سے کئی ہزار میل دور لاہور کے ایک مبین منزل نامی گھر میں مختلف ماحول تھا۔ وہاں شادی کے فنکشن پہ جانے سے پہلے والی افراتفری مچی تھی۔ لاؤنج کے تخت پہ حور جہاں بیگم بیٹھی تھی۔ وہ حال کے مقابلے میں قدرے کم فربہ تھی اور چہرہ زیادہ تر و تازہ تھا۔ کامدار کاسنی لباس پہنے، بالوں کی چوٹی بناتی، ساتھ ساتھ اونچی آواز میں ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھیں۔ زہرا، ہمیں شادی پہ دیر ہو جائے گی، کریلے فرائی کر کے رکھے ہیں، انہیں فریج میں رکھ دینا اور پودوں کو پانی لازمی دینا۔ اف ماں، آپ کی تقریر ختم ہو تو میں لائنر لگا لوں آپ کو؟ آنکھیں بند کریں۔ ان کے سامنے کھڑی ماہی ڈپٹ کے بولی، ایک ہاتھ کمر پہ رکھے دوسرے میں آئی لائنر پکڑے وہ جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ 19-20 سال کی ایک پیاری سی لڑکی تھی۔ باب کٹ بال، گردن میں بھاری چوکر، کانوں میں جھمکے، کامدار لباس اور کلاہیوں میں سونے کے بھاری کنگن اور چوڑیاں۔ پہلی نظر میں معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کی شادی کو کچھ عرصہ ہی گزرا ہے۔ اچھا۔ ماں نے آنکھیں بند کی، وہ جیسے ان پہ جھکی اور لائنر کی لکیر کھینچنا شروع کی۔ ماں نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اوہو زہرا، چولہا بند کرو، چائے ابل گئی ہوگی۔ ماہی کا ہاتھ پھسلا اور لائنر ان کی آنکھ کے کنارے پہ لگ گیا۔ اف، وہ دانت پیستی ہوئی سیدھی ہوئی۔ میں نہیں لگا رہی، آپ تقریر کر لیں پہلے۔ کھٹاک سے لائنر کی کیپ چڑھائی اور سامنے صوفے پہ بیٹھ کے خفگی سے سینے پہ بازو لپیٹ لیے۔ اچھا، میری بیٹی اب نہیں بولتی، واپس آؤ، انہوں نے پیار سے پکارا، لیکن ماہی نے کہہ کے رخ موڑ لیا۔ اس کی ماں سے دن میں 3-4 لڑائیاں ہنستے کھیلتے ہی ہو جاتی تھیں۔ اچھا، مالا کو دیکھ آؤ، کیا وہ آئے گی؟ ماں کو اس کی ناراضگی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ماہی نے خفگی سے انہیں گھورا اور نہ چاہتے ہوئے اٹھی۔ مالا اپنے کمرے میں تھی اور اب وہ اس سے کوئی تیسری دفعہ پوچھنے جا رہی تھی کہ کیا وہ شادی میں شرکت کرے گی یا ہمیشہ کی طرح انکار کر دے گی۔ مالا اپنے کمرے میں ہی تھی، بیڈ پہ بہت سے کاغذ پھیلائے، لیپ ٹاپ 2 تکیوں کے اوپر رکھے۔ وہ سوچ کر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ 22-23 برس کی خوبصورت لڑکی تھی۔ بال چھوٹے تھے اور بدقت کندھوں کو چھوتے تھے۔ آنکھیں حورِ جہاں جیسی سبز تھیں اور ہاں، اس کے دونوں رخساروں پہ بہت سے گلابی دانے نکلے تھے۔ اسے شدید اینکنی ہو رہی تھی۔ ماہی نے دھار سے دروازہ کھولا تو وہ چونکی، چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ مالا، تم ہمارے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ میں نے کیا کرنا ہے شادی میں جا کے؟ تم لوگ جاؤ، مزے کرو، وہ اپنے ازلی ٹھنڈے انداز میں بولی اور اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ماہی کے ابرو سوچنے والے انداز میں اکٹھے ہوئے۔ وہ اس کے بیڈ کے قریب آئی اور کندھے کے اوپر سے لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ میرا کلاس فیلو ہے نا ظہیر، اس نے مجھے اپنا بزنس پلان بھیجا ہے۔ مگر تم نے تو اس کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہاں بابا، نہیں کر رہی میں اس کے ساتھ کام، میں صرف اس کا پلان دیکھ کے سوچ رہی ہوں کہ اگر میں اس کھنڈر عمارت کی مالک ہوتی جیسے وہ ریسٹورنٹ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو میں کیا کرتی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے پین ٹھوڑی پہ رکھے ہوئے تھی، اس کی آنکھوں میں ایکسائٹمنٹ بھری چمک تھی۔ ماہی ہلکی سی مسکرائی۔ میں بتاتی ہوں کیا کرو، اس عمارت کو نئے سرے سے رینوویٹ کرو، ڈیکور کرو اور اس کا نقشہ ہی بدل دو۔ جس دن عباد کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہوئی تھی نا میں نے اس کے بوسیدہ اپارٹمنٹ کو تبدیل کر دینا ہے۔ ماہی اور ماہی کے اپنے گھر سجانے کے خواب۔ میری بہن، صرف رینوویشن کرنے سے ریسٹورنٹ کامیاب نہیں ہوتے، ہر تبدیلی کی کوئی کہانی ہوتی ہے، اور اگر نہ ہوئی تو کہانی بنانی پڑتی ہے۔ اچھا بزنس مین وہ ہوتا ہے جو اس کہانی کو بیچنے کا فن جانتا ہو۔ پھر اسکرین کو دیکھا۔ ایک آئیڈیا ہے میرے ذہن میں، لیکن تم اس ظہیر کو فری میں آئیڈیا نہیں دو گی، مجھے نا وہ بڑا ہی 2 نمبر لگتا ہے ویسے۔ مالا نے مسکرا کے اسے دیکھا اور افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ تم جا کے شادی کا زردہ کھاؤ، جاؤ۔
ماہی نے کہہ کے بال جھٹکے اور باہر نکل آئی۔ آپ کی شہزادی کو کوئی نیا بزنس آئیڈیا سوجا ہوا ہے، وہ نہیں آ رہی۔ ماں کے سامنے آ کے اس نے لائنر اٹھایا اور پھر وارننگ دی، اگر اب آپ نے آنکھیں کھولیں تو اللہ کی قسم چہرے پہ ایسے نقش و نگار بناؤں گی کہ کبیرہ تائی کا دل خوش ہو جائے گا۔ ماں نے جھک کے اپنی چپل اتاری تو اس نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑا۔ اچھا لگا رہی ہوں۔ بدقت لائنر والا مرحلہ مکمل ہوا۔ ماں نے فوراً سے آنکھیں کھول لی اور اسے اپنے سر سے ٹلنے کا اشارہ کیا، پھر پر سے اپنی اکلوتی لپسٹک نکال لی اور چھوٹے آئینے کو ہاتھ میں پکڑے لپسٹک لگانے لگی۔ حور جہاں بیگم کا میک اپ بس اتنا ہی ہوتا تھا۔ ویسے میں اگلے ہفتے امریکہ جا رہی ہوں، پیچھے آپ کا مالا کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا؟ وہ سارا دن کتابوں میں سر دیے کمرے میں بیٹھی رہے گی، آپ تو بور ہو جائیں گی۔ وہ فکر مند تھی۔ ماں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تیری ماں کو فرق نہیں پڑتا، شاباش میرے کانٹے لا، رکھے تو ہیں سامنے یہ پرپل والے۔ اف ماں، یہ پرپل نہیں ہے، لائلک کاستی ہے۔ آپ مجھے آج بتا ہی دیں، آپ کلر بلائنڈ تو نہیں ہیں؟ ماہی نے ماتھے کو چھوا۔ ماں نے ساتھ رکھا پرس زور سے اس کی طرف دے مارا۔ اس نے بدقت سر پیچھے کر لیا اور ہنستے ہوئے بولی، سوچ رہی ہوں امریکہ سے آپ کے لیے تیز نظر کرنے کی دوا لاؤں۔ سیڑھیوں سے نیچے آتے موہت نے اس کا آخری فقرہ سن لیا تھا۔ بس ماہی کو آج کل بہانا چاہیے بار بار ہمیں یاد کروانے کا کہ وہ امریکہ جا رہی ہے۔ پینڈو چلے ہیں نیو یارک۔ اور اس بات پہ مابینا مبین کے سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ اپنے سسرال میں ایک شادی اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں، پہلی بہو ہوں خاندان کی، سب میرے آگے پیچھے ہوں گے، ہاں جوتے لے کر۔ وہ ہنسا تو ماہی نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم جیسوں کو میں نے امریکہ جا کے شاپنگ کے وقت بالکل یاد نہیں رکھنا۔ اوقات تو تمہاری $1 اسٹور والی ہے، وہیں سے $2 کے شیمپو اٹھا لاؤ گی ہمارے سارے امریکی رشتہ داروں کی طرح۔ وہ اسے چرانے سے باز نہیں آیا تھا۔ اور تم کوئی ساری عمر کے لیے نہیں جا رہی، 2 ماہ کے لیے جا رہی ہو، واپس تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ پھر اس نے غور سے ماں بہن کی تیاری دیکھی۔ آپ دونوں دلہنیں بن کے کہاں جا رہی ہیں؟ بخت بی کی بیٹی کی شادی میں۔ چلو جی، غریب لوگوں کی شادی ہے، اتنا ڈریس اپ کیوں کر رہی ہیں جیسے؟ لیکن ہورے جہاں ان کی بیٹی نے موہت کو فقرہ مکمل نہیں کرنے دیا۔ دونوں کے چہرے سرخ ہوئے اور آستینیں چڑھا لی۔ کوئی امیر غریب نہیں ہوتا، خوشی سب کی برابر ہوتی ہے، دل سے شرکت کرنی چاہیے، آئندہ یہ بات نہ کہنا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اس پہ حملہ آور ہوئی تھیں۔ موہی نے جلدی سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اوہو، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، جائیں فیشن شو میں، مجھے کیا۔ دونوں ماں بیٹی نے کہہ کے اسے گھورا اور واپس اپنی تیاریوں میں مگن ہو گئیں، جیسے ابھی کسر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے آتی آوازیں بند ہو گئیں۔ ماں اور ماہی جا چکی تھیں۔ مالا نے لیپ ٹاپ رکھا اور گردن دائیں بائیں اسٹریچ کی جیسے تھک گئی ہو، پھر بستر سے اتری اور سلیپرز پیروں میں گھسیڑے۔ وہ سادہ لمبے کرتے اور جینز میں ملبوس تھی، گردن میں کسی دوسرے سوٹ کا دوپٹہ مفلر کی طرح ڈالا ہوا تھا، چہرہ میک اپ سے خالی تھا اور بال شاید صبح کے برش نہیں کیے تھے۔ پونی اٹھاتے ہوئے وہ باہر نکلی اور چھوٹے بال دوسرے ہاتھ میں اکٹھے کیے، پھر پونی ان پہ کس کے لپیٹتے ہوئے کچن میں آئی۔ سنک کے اوپر بنی کھڑکی سے باہر پودوں کی کٹنگ کرتی زہرا دکھائی دے رہی تھی۔ وہ وہیں کاؤنٹر کے ساتھ اونچے اسٹول پہ بیٹھ گئی، تھوڑی مٹھی پہ جمع آئی اور باہر نظر آتے لہلہاتے پودوں کو دیکھنے لگی۔ ماں نے بھی کیا شوق پال رکھے تھے، سارے گھر کو پودوں سے بھر رکھا تھا، نہ جانے انہیں کیا ملتا تھا ان کا اتنا خیال رکھ کے۔ مالا کو تو ان سب میں فرق کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ سبزے کو دیکھتے ہوئے اس نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کیں، جیسے ہی بصارت اندھیری ہوئی ذہن کے پردے پہ بہت سے واقعات ابھرنے لگے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے، یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل ہوئے اس کے کلاس فیلوز گروپ لنچ پہ اکٹھا تھے، سب کھانا ڈالنے کے لیے اٹھ کے بوفے ٹیبل کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بھی جانے کے لیے کھڑی ہوئی لیکن ظہیر نے اسے روکا۔ مالا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ظہیر اس زمانے میں کافی دبلا پتلا ہوا کرتا تھا، امیر باپ کا بیٹا تھا اور سب کو معلوم تھا کہ اس کا مستقبل روشن ہے۔ اسے دوسرے انٹرپرینرز کی طرح اسکریچ سے شروع نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ واپس اسلام آباد جائے گا اور اپنے باپ کا پھیلا ہوا کاروبار سنبھالے گا۔ کیا بات ہے؟ اس نے تعجب سے ظہیر کو دیکھا۔ ریسٹورنٹ کی زرد روشنی میں اس کا ایکنی زدہ چہرہ گلابی لگ رہا تھا۔ وہ چھوٹے بالوں کو ہاف کیچڑ میں باندھے ہوئے تھی اور سادہ سبز آنکھیں سوالیہ انداز میں ظہیر پہ جمی تھیں۔ جینس کے اوپر لمبا کرتا، گردن میں لپٹا رنگ برنگا اسکارف، پیروں میں پہنے فلیٹ جوتے۔
میک اپ یا جیولری کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرے ابو نے اسلام آباد میں ایک پرانا ریسٹورنٹ خریدا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو رینوویٹ کر کے چالو کر لوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو۔ میں؟ مالا نے اچنبھے سے سینے پہ انگلی رکھی۔ مگر مجھے تو ریسٹورنٹ مینجمنٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تم ذہین ہو، پھر تمہیں ہمیشہ نئے آئیڈیاز آتے ہیں۔ اتنے سال سے گروپ پروجیکٹس میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ تبھی حواس میں کہہ رہا تھا، ساتھ ہی احتیاط سے ادھر ادھر بھی دیکھ لیتا۔ دوسرے کلاس فیلوز دور بوفے ٹیبل کے گرد کھڑے تھے۔ یقیناً ظہیر ابھی اپنے ارادے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابو جس طرح کا ریسٹورنٹ بنانا چاہتے ہیں، ایسے ریسٹورنٹس اسلام آباد میں بہت ہیں۔ مجھے کچھ مختلف کرنا ہے، تم میرا ساتھ دو تو۔ لیکن میں لاہور سے کیسے کام کروں گی؟ اسلام آباد شفٹ ہو جاؤ۔ نہیں ظہیر، اس نے نرمی سے معذرت کی، میری ماں یہاں ہے، پھر ماہی کی بھی شادی ہو چکی ہے، میں گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ رکی۔ کیا اسے ظہیر کو دوسری وجہ بتا دینی چاہیے؟ شاید ابھی نہیں۔ تم مجھے اس پلان سے باہر ہی سمجھو۔ اس کا جواب حتمی تھا۔ ظہیر کو حیرت بھی ہوئی اور مایوسی بھی۔ سوچ کے جواب دے دینا یار، تمہارا کریئر بن جائے گا۔ اس نے مسکرا کے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میرا جواب یہی رہے گا، میں لاہور نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ منظر ہوا میں تحلیل ہوا۔ مالا نے آنکھیں کھولیں۔ کھڑکی کے اس پار دکھائی دیتے پودوں کے پتے ہوا سے جھوم رہے تھے۔ وہ مسکرا دی، لیکن یہ مسکراہٹ کہاں سے آئی تھی؟ اس نے پھر سے آنکھیں بند کی اور اس اصل وجہ کو یاد کیا جو اس دن ظہیر کو نہیں بتا سکی تھی۔ بند آنکھوں کے پیچھے ایک منظر بننے لگا۔ ماہی اور مالا بستر پہ ساتھ ساتھ پیر اوپر کیے بیٹھی تھیں، اور ماں ان کے سامنے تھیں، ایک ٹانگ موڑے، ایک کو لمبی کیے، دوسرے پہ دوپٹہ سر پہ جما کے کانوں کے پیچھے سے۔ درمیان میں مونگ پھلی کی ٹرے رکھی تھی۔ ماں مونگ پھلی کو انگوٹھے اور انگلیوں سے توڑتیں، اندر سے دانے نکالتیں، ایک خود منہ میں ڈالتیں اور دوسرا بیٹیوں کو پکڑاتیں، حالانکہ وہ اپنی مونگ پھلی خود بھی نکال رہی تھیں۔ ماہی تو دانتوں سے توڑتی جاتی تھی۔ مالا کی رفتار البتہ سست تھی، وہ غور سے ماں کی بات سن رہی تھی۔ میں نے سمرین آپا سے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ سر جھکا کے مونگ پھلی کو چھلکے سے علیحدہ کرتے ہوئے ماں کے چہرے پہ مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ اب تم بتاؤ مالا، سہیل کا اپنا بزنس ہے، خوش شکل ہے، شریف اور خاندانی بھی ہے۔ سب سے بڑی بات، ٹریول بہت کرتا ہے، کبھی اس ملک جا رہا ہے اور کبھی اس ملک۔ ماہی نے چہک کے لقمہ دیا۔ سفر کرنے کی شوقین ماہی، جو پہلے ہی امریکہ جانے پہ پھولے نہیں سما رہی تھی، اس کی خوشی دگنی ہو گئی تھی۔ مالا نے اسے کوہنی ماری۔ تم چپ کرو۔ اسے ٹوک کے سنجیدگی سے ماں کو دیکھا۔ آپ نے زمین آنٹی کو بتایا نا کہ میں شادی کے بعد بھی فری لانس آرٹسٹ کے طور پہ کام کرنا چاہتی ہوں؟ ہاں بیٹے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سمرین چاہتی ہے کہ سہیل کو ہمارے گھر لے آئے تاکہ ہم سب اس سے اور وہ ہم سے مل لے۔ میں نے تو اسے بچپن میں ہی آخری دفعہ دیکھا تھا، مگر میں نے اسے انسٹاگرام پہ اچھا خاصا سٹاک کر لیا ہے۔ ماہی نے مسکرا کے پلکیں جھپکائیں تو مالا بے اختیار ہنس دی۔ ماں نے بھی آہ بھر کے اسے دیکھا۔ تم نہیں سدھرو گی۔ سچی بات ہے، میں تو بہت امپریسڈ ہوئی ہوں۔ اتنا امیر، اوپر سے ہینڈسم، اور پھر ملک پھرنے والا بندہ مل رہا ہے، اور مالا کو بھی دنیا گھومنے کا تو شوق ہے، بس میری طرح وہ اس کا اعلان نہیں کرتی۔ ہاں؟ ماں نے مونگ پھلی توڑ کے بڑھائی اور ماہی نے اسے پہلے ہی اچک لی۔ وہ ایک دفعہ پھر ہنس دی۔ اس کا جواب اس کی ہنسی میں چھپا تھا۔ اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو آپ ان کو بلا لیں۔ سمرین آنٹی کے بیٹے کی تصویر تو میں نے دیکھ رکھی ہے، اچھا ہے ملاقات بھی ہو جائے۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، لیکن چہرے پہ خوشی کی ایک انوکھی رمق تھی۔ ماں اس کو دعا دے کر اٹھ گئیں، کپڑے جھاڑے، پھر افسوس سے فرش پہ گرے چھلکوں کو دیکھا جو یقیناً ماہی کے ہاتھوں سے پھسل رہے تھے۔ امریکہ جا کے یہ حرکتیں نہ کرنا، ناک کٹواؤ گی میرا۔ اسی لمحے موہت نے چوکھٹ سے اندر جھانکا۔ اس عمر میں رائنو پلاسٹی، مطلب ناک کی سرجری کروا کے آپ کیا کریں گی حورِ جہاں بیگم؟ بہت ہی افسوس سے پوچھا۔ ماں نے خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ میرا بیٹا، ذرا اندر آ، میں تیری ڈاکٹری نکالتی ہوں۔ ڈاکٹری سے یاد آیا، موہت، تم ڈرما امراض جلد میں اسپیشلائزیشن کیوں نہیں کر لیتے؟ میری ایکنی کا علاج مفت میں ہو جائے گا۔ وہ مونگ پھلی توڑتے ہوئے مزے سے بولی تو موہت نے ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں سوچ رہا ہوں ڈرما میں چلا جاؤ۔ اس کا مریض نہ ہوتا
اس کا مریض نہ مرتا ہے نہ ٹھیک ہوتا ہے، پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ ماں کو جوتے یا ہینگر کی تلاش میں آگے پیچھے مڑتے دیکھے وہ وہاں سے کھسک گیا، اس کے پیچھے چلی گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا ماہی جھٹ سے اس کی طرف پلٹی، بہت سی مونگ پھلی اچھل کے لحاف پہ گری۔ اف مالا، وہ اتنا شاندار بنتا ہے، میں تو ابھی سے تمہاری شادی کے لیے ایکسائٹیڈ ہو گئی ہوں۔ وہ جواباً دھیرے سے ہنسی۔ تھوڑی سی ایکسائٹیڈ تو میں بھی ہوں، ہے نا؟ دیکھو کتنا اچھا ہو گیا، ادھر تم نے پڑھائی مکمل کی، ادھر اتنا اچھا رشتہ مل گیا، اور سب سے بڑی بات وہ ٹریول کا شوقین ہے۔ وہ دونوں اس بات پہ ایک ساتھ ہنس دیں۔ پھر مالا نے چہرہ موڑا تو سامنے رکھی سنگھار میں اس آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ بس اب میں اس ایکنی کا باقاعدہ علاج کرواؤں گی۔ گردن دائیں بائیں گھما کے اپنے گال دیکھے۔ محیط درست کہتا تھا، ڈرما کے مریض کا چکر ہر ماں لگتے ہیں، اور ہر ماں ایک بڑی رقم اس کے علاج کے لیے نہیں نکال سکتی تھی۔ شاید نکال بھی لیتے اگر وہ اصرار کرتی، مگر وہ ماں پہ کبھی بوجھ نہیں ڈالتی تھی۔ البتہ اب شادی ہونی تھی تو یہ کروانا لازم تھا، جہیز کے دوسرے خرچوں میں ان کا خرچہ بھی نکل آئے گا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ ابھی تک کچن کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی اور سامنے کھڑکی کے اس پار ملازمہ پودوں کو پانی دیتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ دوسری بہت سی لڑکیوں کی طرح کشمالہ نے بھی اپنے بہت سے خواب اور ناتمام حسرتیں شادی کے لیے بچا رکھی ہوئی تھیں۔ شادی ہوگی تو میں یہ کروں گی، کیونکہ شادی خوشی کا دوسرا نام تھا، اور وہ واقعی خوش تھی۔ یہ ایک کچا پکا سا مکان تھا جس کے کمرے ایک کتار میں بنے تھے۔ صحن میں کناتیں لگی تھیں۔ ایک کونے میں تختے رکھ کے اسٹیج بنایا گیا تھا جس پہ بھڑکیلے نارنجی اور سرخ لباس والی دلہن پیلے سونے کا زیور پہنے بیٹھی تھی۔ دوسرے کونے میں ایک موڑے پہ بیٹھی دبنگ سی عورت دیگ پہ جھکی چھوٹی پلیٹ سے چاول نکال کے ڈشز میں ڈال رہی تھی۔ اس کی شلوار پہ گھٹنے کے قریب دیگ کی قالک لگ چکی تھی، لیکن وہ اس سے بے نیاز تھی۔ بس کھانا پورا ہو جائے، جیسے ہی وہ ایک ڈش برتی ساتھ کھڑی ہوئی لڑکی کوئی اسے چکتی اور بھاگ کے مہمانوں کے سامنے جا کے رکھتی۔ یہ ایک سادہ سی شادی کا منظر تھا۔ صحن میں چارپائیاں بھی تھی اور ٹینٹ سروس کی سرخ کرسیاں بھی۔ شادی میں شریک تقریباً سبھی عورتیں ایک جیسی تھیں، چم چم کرتا لباس، گہری لپسٹک اور لائنر، پیلا زیور، سوائے حورِ جہاں اور ماہی کے۔ وہی دونوں اپنے کامدار لباس اور سٹائل کی وجہ سے ان سب میں ممتاز تھیں۔ حورِ جہاں ایک چارپائی پہ بیٹھی تھی، ایک ٹانگ موڑے، ایک سیدھی لمبی کیے۔ بخت بی نے بہت کہا کہ وہ ان کے لیے ہمسایوں کی بہو کے جہیز کا صوفہ منگوا دیتی ہے، لیکن حورِ جہاں نے سختی سے منع کر دیا۔ بس کرو بختو، ساری عمر چار صدر میں چارپائیوں پہ بیٹھے ہم، اس میں کیا ہے؟ اور آرام سے اسی پہ تکیے کے سہارے بیٹھ گئی۔ ماہی بھی ساتھ ہی ٹک گئی۔ یہ بخت بی کی تیسری بیٹی کی شادی تھی اور ماہی نے ان کی ہر شادی میں شرکت کی تھی، اس لیے وہ سب کو پہچانتی تھی۔ سب رشتہ دار انہی کے گرد جمع تھے۔ تم بخت بی کی بھانجی ہو نا زلیخا؟ ماہی ایک ایک کو نام سے پکار کے پوچھ رہی تھی۔ اور یہ چھوٹی کوثر کتنی بڑی ہو گئی ہے؟ اوئے تم اسکول جاتی ہو یا سارے دن گھر میں اپنی ماں کا سر کھاتی ہو؟ آنکھیں نکال کے اسے گھورا سب نے کہہ لگایا۔ اور تم نے بڑا وزن کم کیا ہوا ہے سکینہ، لگتا ہے تمہارے حصے کا کھانا تمہاری ساس کھا جاتی ہے۔ ماہی نے شرارتی آنکھوں سے دیگ سے کھانا ڈالتی عورت کی طرف اشارہ کیا تو ساری لڑکیاں کھلکھلا کے ہنسیں۔ ماں نے اس کو چٹکی کاٹی۔ بری بات، کسی کے وزن کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اچھا آپ کے وزن کا اڑا سکتے ہیں؟ ماہی نے پلکیں جھپکائی۔ ماں کر کے بخت بی کی طرف توجہ ہو گئیں۔ لڑکا کماتا بھی ہے یا ایسے ہی رشتہ کر دیا ہے بختو؟ نہیں کماتا ہے، اپنے موبائلوں کی دکان ہے، بس اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اللہ اچھے نصیب بھی بناتا ہے، کچھ خود بھی آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ ماں سنجیدگی سے بولی۔ کسی نے ٹینٹ سروس والوں کی پلاسٹک کی پلیٹیں سامنے لا کے رکھیں۔ کوئی برف اور پانی سے بھرا اسٹیل کا جگ لے آیا۔ پھر چھوٹے سلیم نے پلاسٹک کا سفید ڈونگا سامنے لگایا۔ بہت پتلی اور خوب لمبی چوڑی روٹیاں بھی آ گئیں۔ کھانے میں مرغی کا سالن تھا جس میں بہت سا تیل تیر رہا تھا، مگر ماہی جانتی تھی کہ پتلی روٹی اور یہ مسالے دار سالن بہت مزیدار ہوگا۔ تمہاری بڑی بیٹی نظر نہیں آ رہی؟ ماں نے غور سے اطراف میں دیکھ کے سوال کیا۔ بخت بی نے سر جھکا دیا۔ اس کے بندے نے نہیں آنے دیا، کہا بھی تھا اس نے کٹی کو نہ رشتہ دو، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ ماں سخت برہم ہوئی۔ تاباں سے کہو گھر آ جائے، بلکہ میرے پاس آ جائے، اس کی مارے نہ کھاتی رہے۔ وہ تاباں کو ابھی تک مارتا ہے۔ سالن ڈالتی ماہی کا ہاتھ رک گیا۔ پچھلی دفعہ جب وہ منا کے اسے گھر لے گیا تھا تو نہ مارنے کی قسم اٹھائی تھی۔
ماں نے گہری سانس بھری۔ بد زبان بیوی اور تشدد کرنے والا شوہر یہ کبھی نہیں بدلتے، ان کو بدلنا پڑتا ہے۔ ماہی کو بات سمجھنے میں چند منٹ لگے۔ باجی 3 بچوں کے بعد اسے کیسے چھوڑے؟ غریب عورت کی تو قسمت میں ہی مار کھانا ہے۔ بیٹی غریب کی ہو یا امیر کی، جب تک اپنے لیے آواز نہیں اٹھائے گی مارے ہی کھائے گی۔ نہیں ماں، امیر عورت کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ کھڑے کھڑے شوہر کو گھر سے نکال دیتی ہیں۔ امیروں کے صحیح مزے ہیں۔ پھر ساتھ بیٹھی لڑکیوں کو دیکھ کے تبصرہ کیا، اسی لیے مجھے امیر لوگ زہر لگتے ہیں۔ لڑکیاں پھر سے کھلکھلا دیں۔ آپ خود بھی تو امیر ہو باجی۔ وہ سب بہت ستائش سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ دانت نہ نکالو، تمہارے لیے میں امیر ہوں، مجھ سے پوچھو۔ اس نے آہ بھری، میرے شوہر نے میرے لیے امریکہ کا ٹکٹ بھیجا، لیکن اکانومی کلاس، یعنی الفاظ تلاش کیے، سب سے سستی سیٹ کا ٹکٹ بھیجا۔ 3 جہاز بدل کے امریکہ پہنچوں گی پیسے بچانے کے لیے۔ اتنا نہیں ہوا کہ مہنگی سیٹ کا ٹکٹ بھیج دیتا۔ اسے وہی کل کب سے کھائے جا رہا تھا۔ کنجوس عباد اس کا 3را مہینہ چل رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ بزنس کلاس کا ٹکٹ بھیج دیتا، لیکن نہیں، کنجوس نہ ہو تو۔ باجی سارے جہاز ایک ساتھ ہی امریکہ جانا ہے، سیٹ مہنگی ہو یا سستی۔ کسی نے لقمہ دیا اور پھر سے سب ہنس دیے۔ مالا باجی نہیں آئیں؟ سلیم نے منہ بسوڑ کے پوچھا۔ بیٹے ان کو کچھ کام تھا۔ ماں نے پیار سے اسے دیکھا۔ وہ اس زمانے میں ایک کم عمر چھوٹا سا لڑکا ہوا کرتا تھا۔ مالا باجی کبھی نہیں آتی، ان کو ہمیشہ کام ہوتا ہے۔ سلیم مزید خفا ہوا۔ کھانا کھاتے ہی ماہی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو شاباش، ڈھولک لاؤ، کوئی گانا شانا گاؤ، میں چلی گئی نا تو تم مجھے یاد کرو گے۔ وہ ان لوگوں کی شادیوں میں ہمیشہ ڈھولک منگوا کے ان کے ساتھ ٹپے گایا کرتی تھی۔ پل بھر میں نیچے سرخ قالین پہ سب کی محفل لگ گئی۔ ایک لڑکی ڈھولک لے کر بیٹھ گئی اور ماہی خود بھی اپنے جوتے اتار کے اسی قالین پہ بیٹھ گئی جہاں ابھی بہت سے لوگ جوتوں کے ساتھ چلے تھے۔ گانوں اور ٹپوں کی آواز گونجنے لگی اور وہ ہنستے ہوئے ان کے ساتھ سر سے سر ملانے لگی۔ غریب کے ساتھ غریب بن جانا اس نے اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ قاسم فرید کے گھر کا لیونگ روم اس شام موم بتیوں اور فانوسوں کی زرد روشنیوں سے روشن تھا۔ باوردی ملازم آگے پیچھے پھرتے سرو کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ سیاہ لباس میں موجود بہت سے مرد اور خواتین باری باری اندر آ رہے تھے۔ وہ دونوں بھائی دروازے پہ کھڑے تھے۔ بیربل گھنگریالے لمبے بالوں کی پونی بنائے، سر جھکائے افسردہ سا کھڑا تھا۔ آنے والوں کو بس سر کے اسبات سے جواب دیتا۔ اور اس کے ساتھ کھڑے ماہر کا چہرہ بے تاثر تھا۔ سفید شرٹ کے سیاہ 3 پیس پہنے، فرنٹ پاکٹ میں ننھا سفید گلاب لگائے، بال جیل سے سمیٹے وہ کسی روبوٹ کی طرح کھڑا تھا۔ وہ تعزیت کرنے والوں کو محض سر کے خم سے جواب دے رہا تھا۔ مالک البتہ جھک کے سب سے مصافحہ کرتا، ان کا شکریہ ادا کرتا اور انہیں ہاتھ کے اشارے سے اندر کی طرف بڑھ جانے کا اشارہ کرتا۔ مہمان دروازے پہ کھڑے گھر کے 3 مردوں سے مل کے اندر چلے آ رہے تھے جہاں زائرینہ ان کا استقبال کرتی۔ وہ سیاہ اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس تھی، بال سیاہ جالی دار اسکارف سے ڈھکے تھے۔ اس کی سیاہ ہیلز کی ٹک ٹک مہمانوں کی سرگوشیوں سے بلند تھی۔ وہ ملازمین کو ہدایات دیتے ہوئے تمام انتظامات سنبھالے ہوئے تھی۔ اس کی دونوں بڑی بہنیں بھی اپنے شوہروں کے ساتھ موجود تھیں۔ ماہر فون پہ کچھ دیکھ رہا تھا جب مالک نے قریب ہو کے سرگوشی کی۔ ماہر کوئی تماشا مت کرنا۔ ماہر چونکا، ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر سامنے۔ ایک دم جسم کے سارے اعصاب تن گئے۔ موبائل والا ہاتھ پہلو میں جا گرا۔ سامنے سے وہ تینوں چلے آ رہے تھے، شمس، رابیل اور رابیل کی انگلی تھامے ایک چھوٹی سی بچی جس نے سر پہ سیاہ ہیٹ ترچھا کر کے رکھا ہوا تھا۔ ماہر پلیز اپنا غصہ کنٹرول کرنا، اپنے باپ کی بے عزتی مت کروانا، آج نہیں۔ مالک نے دبی دبی سی سرگوشی کی۔ وہ بند ہونٹوں سے سانس دیتا، گھورتی نظروں سے ان تینوں کو دیکھتا رہا۔ بچی سر جھکائی ہوئی تھی، ہیٹ کے باعث وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کھنکیوں سے دیکھا، بیربل کا چہرہ اور کھل اٹھائے۔ وہ تیزی سے ان کے قریب گیا، رک کے شمس سے ہاتھ ملایا۔ شمس اس سے افسوس کرنے لگا، پھر وہ اپنی ماں سے گلے ملا۔ رابیل سیاہ لباس پہنی ہوئی تھی، سر پہ سیاہ سلک کا اسکارف تھا، کانوں میں ننھے ہیرے تھے۔ بیربل سے گلے ملتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو آنکھوں سے ٹپک ٹپک کے گرتے بیربل کے کندھے میں جذب ہونے لگے۔ ماہر فرید کو ان آنسو سے اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بیربل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ماں سے مل کے اب اس بچی کے قدموں میں جھکا بیٹھا تھا، اسے گلے سے لگا کے پیار کر رہا تھا۔
بس وہ اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بہت سے جذبات ابل کے اندر سے باہر آنے کو بے تاب تھے۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ کسی پہ اٹھ جائے وہ تیزی سے پلٹا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ بہت سی گردنیں اس کی طرف مڑیں، کسی نے آواز بھی دی، لیکن وہ زینے پھلانگتا ہوا اوپر چلا آیا۔ اوپر خاموشی تھی۔ بالائی منزل کا لیونگ روم ماہر کے زیر استعمال رہتا تھا۔ کھڑکی کے سامنے دو سیاہ ونگ چیئرز ایسی رکھی تھی کہ ان کا رخ باہر کی جانب تھا۔ وہ ان کے درمیان میں آ کھڑا ہوا اور کھڑکی کے پرد کھول دیے۔ ٹھنڈی ہوا تیزی سے اندر آئی۔ اس نے چند گہرے سانس لی اور پھر ونگ چیئر پہ بیٹھتے ہوئے جیب سے وائٹ چرچل کا پیکٹ نکالا۔ اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں۔ سگار لبوں میں دبا کے ذرا نم کیا، پھر لائٹر جلایا۔ دفتن ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی۔ اس نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ سگار لبوں میں دبائے گھماتے ہوئے اسے شعلہ دکھا رہا تھا۔ زارینہ آہستہ سے ساتھ والی ونگ چیئر پہ آ بیٹھی۔ آج ان کو برداشت کر لو پلیز۔ ماہر نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ جالی دار سکارف کے حالے میں اس کا نیوڈ میک اپ زدہ چہرہ فکر مند لگ رہا تھا۔ اس کی پلکیں آج کے مقابلے میں کافی کم اور ہونٹ بہت پتلے تھے۔ صرف تم مجھے سمجھتی تھی زارا، اور اب تم بھی ایسے کہو گی؟ اسے جیسے دکھ ہوا۔ ہاں بالکل، میں تمہیں سمجھتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ تم اپنی جگہ بالکل درست ہو۔ ان کی جرأت دیکھو، میرے باپ کے گھر میں اس آدمی اور اس کی بیٹی کو لے کر آ گئی ہیں۔ اس نے پیچھے ٹیک لگائی اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ سگار کا کش بھرا بہت سا دھواں لبوں سے نکلا۔ اس کی مہک سگریٹ کے دھوئیں سے مختلف تھی، میٹھی اور فلیورڈ سی۔ وہ بے شرم ہے اور کچھ نہیں، لیکن ساری سوسائٹی مدعو ہے ماہر۔ بس تم آج کے دن ہلال کو برداشت کر لو۔ میں اس ہلال کو دیکھ نہیں سکتا اور تم کہتی ہو برداشت کرو، وہ غصے سے اونچی آواز میں بولا۔ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ می؟ سگار انگلیوں میں رہ گیا۔ دونوں نے چونک کے گردنیں موڑی۔ وہ چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ ماہر نے بس ایک نظر اسے دیکھا، جیسے سیاہ فراق میں کوئی ہیولا سا ہو، اور اس سے پہلے کہ اس کی نگاہ ٹھہرتی اس نے نگاہ ہی موڑ لی۔ نکالو اس کو یہاں سے، کوفت سے دبی آواز میں زارا کو مخاطب کیا۔ ہلال بچے، ماہر اپ سیٹ ہیں، ہم نیچے چلتے ہیں، زارینہ زبردستی کی خوش اخلاقی سے کہتی اٹھی۔ ماہر کو کھنکیوں سے وہ جاتی دکھائی دی، البتہ اسے دو آنکھیں اپنی پیٹھ پہ بہت واضح محسوس ہو رہی تھیں۔ سگار والا ہاتھ گھٹنے پہ رکھا تھا۔ کیا آپ میرے بارے میں بات کر رہے تھے؟ ہٹ درم ناراض آواز، اور پھر چھوٹے قدموں کی آہٹ۔ اس نے کوفت سے پہلو بدلا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا اور یکا یک وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، کھڑکی اور ماہر کی آنکھوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ اس نے چہرہ موڑ لیا، وہ اس کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا آپ میرے بارے میں بات کر رہے تھے؟ نہیں، تم جاؤ یہاں سے۔ ماہر نے رخ اس کی طرف سے موڑ لیا۔ اسے دیکھ سکتا تھا وہ کہ ہٹ درمی سے وہ وہیں کھڑی ہے۔ زارا کو اس کی بہن آوازیں دے رہی تھی۔ کسی ملازم نے کسی مہمان پہ کچھ گرا دیا تھا۔ وہ اف کرتی فوراً نیچے بھاگی۔ لیونگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ وہ ترچھا بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھتا اس چھوٹے سے ہیولے کے جانے کا منتظر تھا۔ کیا آپ میرے بارے میں بات کر رہے تھے؟ اس نے چوتھی دفعہ اپنا سوال دہرایا۔ نہیں، تم نیچے جاؤ، اب کہ وہ ضبط سے بولا اور سگار لبوں کے قریب کیا۔ کیا وہ ایک بچے کی موجودگی میں اسموک کر سکتا تھا؟ اس کے ہاتھ خود بخود نیچے گر گئے۔ یہاں ہلال نام کا کوئی اور نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے ساتھ والی ونگ چیئر پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اس کے پیر زمین سے اونچے ہوا میں جھول رہے تھے۔ کیا اس سگریٹ میں ڈرگز ہیں؟ ماہر فرید نے چونک کے اس کے طرف چہرہ موڑا۔ بالکل ایک بے اختیار سی نظر اس پہ پڑی۔ وہ اس کو پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہا تھا، اس نے اسے پہلے بھی دیکھ رکھا تھا، تصویروں میں چند ایک دفعہ، سامنے بھی، جب وہ ماں کے پاس دستخط کروانے جاتا تھا، گزرتے ہوئے، لیکن نظر بھر کے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا، دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ پہلی دفعہ نگاہ میں آئی تھی اور ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ سفید اور گلابی رنگت والی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، 6 سال کی۔ اس نے بنا آستین کے سیاہ فراک پہن رکھا تھا۔ اس کے گھنگریالے بال بہت لمبے تھے اور شانوں پہ بکھرے تھے۔ آنکھیں بھوری تھیں اور ان کی پلکیں لمبی اور مڑی ہوئی تھیں۔ وہ انہی آنکھوں میں سوال لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان آنکھوں کو پہچانتا تھا، کئی برس سے وہ ان آنکھوں کو ہر روز آئینے میں دیکھتا تھا۔ کیا؟ لبوں سے آہستہ سے نکلا۔ کیا آپ ڈرگز کرتے ہیں؟ سگار والا ہاتھ صوفے کے حد سے نیچے گر گیا۔ نہیں، یہ سگار ہے۔
پاپا کہتے ہیں آپ ڈرگ ایڈکٹ ہے، کیا آپ ڈرگ ایڈکٹ ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، ساتھ ہی وہ ہاتھوں سے اپنے بال بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ بول نہ سکا، بس یک ٹک اس کو دیکھے گیا۔ نیچے مہمانوں کی آتی آوازیں، فانوسوں کی روشنیاں، موم بتیوں کی مہک، سب غائب ہو گیا، بس وہ دونوں دو ونگز چیئر پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اور کیا کہتے ہیں تمہارے پاپا میرے بارے میں؟ ہلال نے شانے اچکا دیے۔ بس یہی۔ پھر وہ رکی اور آبرو اکٹھے کر کے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ کیا آپ میرے بارے میں بات کر رہے تھے؟ وہ اپنا سوال نہیں بھولی تھی۔ نہیں، بے اختیار نکلا۔ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا، وہ آبرو اکٹھا کرنے کے اس انداز کو بھی پہچانتا تھا۔ ہلال نے غور سے اسے دیکھا، اس دفعہ وہ اس کے نہیں سے مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر گردن دائیں بائیں گھمائی۔ دیوار پہ ایک بڑا فوٹو فریم آویزاں تھا، اس میں قاسم فرید مسکرا رہے تھے۔ کیا یہ بیربل کی طرح آپ کے بھی پاپا تھے؟ اس کے پہلو میں بہت تکلیف ہوئی، ایک دم سے اس نے چہرہ موڑ لیا۔ کھڑکی سے نیچے لان میں لگی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ مجھے کینڈی دیتے تھے جب بھی میں یہاں آتی تھی۔ وہ ایک دم چونکا، بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر دماغ نے فوراً سے اس کی بات کو ڈی کوڈ کیا۔ وہ یقیناً اس کی غیر موجودگی میں بیربل کے ساتھ آتی ہوگی۔ اس کے اعلیٰ ظرف باپ نے کبھی اس کو گھر آنے سے نہیں روکا تھا۔ پہلو کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا آپ اس لیے اپسیٹ ہیں کیونکہ آپ کے پاپا چلے گئے ہیں؟ وہ بہت ہمدردی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی طرح باہر دیکھتا رہا، وہ اس کو مزید نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ جاؤ یہاں سے، اب کہ وہ دھیرے سے بولا۔ مگر نیچے بیربل ہے اور وہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ وہ ونگ چیئر پہ پیچھے ہو کے آرام سے بیٹھی تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا، لیکن وہ اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ مجھے کہتا ہے میرے بال بہت لمبے ہیں، وہ انہیں کاٹ دے گا۔ اس کا لہجہ روحانسا سا تھا۔ ماہر نے نظریں موڑی، اس کے لمبے گنگریالے بالوں کو دیکھا، کہا کچھ نہیں۔ ہیلز کی آواز زینوں سے اوپر آتی سنائی دی اور پھر زارا کی کوفت بھری پکار، ہلال کیوں ماہر کو تنگ کر رہی ہو؟ چلو نیچے۔ اب کہ ذرا ڈپٹ کے بولی۔ ماہر نے پہلو بدلا، کچھ تھا جو اسے برا لگا تھا، لیکن اس نے لب نہیں کھولے۔ اوکے۔ وہ بددلی سے اٹھی، پیر نیچے اتارے۔ ماہر نے رکی ہوئی سانس خارج کی۔ اب وہ چلی گئی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے قریب آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، وہ اس کے بائیں جانب آ کے رکی اور آگے بڑھ کے نرمی سے اس کا گال چوما۔ بائے، وہ ہلکا سا بولی اور پھر دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں بیٹھا رہ گیا، سگار والا ہاتھ ابھی تک نیچے گرا تھا۔ کوئی اتنے برس اپنی ہی آنکھوں سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ وہ شاپنگ مال کی راہداری میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پیروں میں گلابی تسموں والے جوگرز تھے، بال کسی ہوئی پونی میں بندھے تھے، لمبا ڈھیلا ڈھالا کرتا اور گردن میں لپٹا اسکارف۔ وہ چہرہ گھما کے اطراف میں شاپس کو بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ شاپنگ مال کی رونق عروج پہ تھی، غالباً سیلز لگی ہوئی تھیں۔ وہ ظہیر سے ملنے آئی تھی، اسے اپنا فیصلہ سنانے۔ فون پہ صاف انکار کرنا اچھا نہیں لگا اور اسی لیے وہ فوڈ کورٹ جا رہی تھی۔ دفتر اس کے سفید جوگرز ایک شاپ کے سامنے رکے، شیشے کے دروازوں کے باہر روشنیوں میں نہائے جوتوں کے ریکس نظر آ رہے تھے، اور وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی شیشے کی دیوار کے پاس رکی۔ سامنے سفید رنگ کے ہیلز رکھی تھیں، 4 انچ کی لمبی ہیلز والے نازک جوتے جو کسی سینڈریلا کے لیے بنے تھے۔ اس کے لبوں پہ خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی، انگلیوں سے شیشے کی دیوار کو چھوا۔ ہیلز اور اس کی انگلیوں کے درمیان بس 1 انچ موٹا شیشہ تھا۔ پھر نگاہ ان کی قیمت پہ پڑی، اس نے گہری سانس لی، ہاتھ نیچے گرا دیا۔ اتنی مہنگی ہیلز وہ ابھی نہیں لے سکتی تھی، لیکن کبھی نہ کبھی وہ لے گی، جب وہ ایک بزنس مین کی بیوی ہوگی۔ وہ دنیا بھرے گی اور ہر ملک سے بہترین جوتے اکٹھے کرے گی۔ مسکرا کے خود کو تسلی دی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کا دل مطمئن تھا۔ ظہیر فوڈ کورٹ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میز پہ شاپنگ بیگز بھی تھے اور وہ اسٹرا سے کوئی ڈرنک پی رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گرم جوشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری آفر کے بارے میں سوچا۔ ظہیر پہلے میری بات تحمل سے سنو، وہ سنجیدگی سے کہتی سامنے بیٹھی۔ تھوڑا سا برا بھی لگ رہا تھا، بیچارے نے اتنے مان سے کہا تھا اور اس کا مان توڑنے جا رہی تھی۔ یہ مت کہنا کہ تم انکار کرنے جا رہی ہو۔ ظہیر نے اسٹرا لبوں میں دباتے ہوئے غور سے اسے دیکھا۔ مالا نے تھوک نگلا، کسی ہوئی پونی والا سر جھکا دیا۔ انکار کرنا اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ میری شادی ہو رہی ہے۔ چہرے اٹھا کے سبز آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ظہیر نے گہری سانس خارج کی۔ اور تم دوسری لڑکیوں کی طرح شادی کے بعد گھر بیٹھ جاؤ گی؟ نہیں، میں کام کرتی رہوں گی، لیکن جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ بہت ٹریول کرتا ہے۔
ایسے میں تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکوں گی۔ کون سا کل شادی ہو رہی ہے اور میں تمہیں پارٹنرشپ آفر کر رہا ہوں، 1 سال کام کر لو پھر دیکھ لیں گے۔ میں ایک ایسے بزنس کا حصہ نہیں بن سکتی جو میری زندگی کے اگلے 5 سال کے پلان میں شامل نہ ہو۔ مالا، تم مجھے مایوس کر رہی ہو، لڑکیاں چاند پہ جا رہی ہیں، تمہیں شادی کی پڑی ہے۔ وہ مسکرا دی۔ پہلی بات، نیل آرمسٹرانگ کے بعد آج تک کوئی چاند پہ نہیں گیا۔ دوسری بات، جو چاند پہ جاتا ہے وہ وہاں نہیں رہ جاتا، اسے گھر واپس آنا ہوتا ہے۔ پھر وہ پیچھے ہو کے بیٹھی اور مسکرا کے شانے اچکائے۔ اور شادی سب کو کرنی ہوتی ہے، مجھے بھی کرنی ہے۔ میں کریئر کے پیچھے اپنی فیملی لائف قربان نہیں کر سکتی۔ ظہیر قدرے دھیما ہوا، گلاس پڑے کر دیا جیسے موڈ بجھ گیا ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اگر تمہارا ارادہ بدلے تو میری آفر اب بھی ٹیبل پہ موجود ہے۔ قدرے توقف سے وہ کنکارا۔ ایک دوست کی حیثیت سے تم مجھے کوئی آئیڈیا دینا چاہو گی ریسٹورنٹ کے لیے؟ سبز آنکھوں والی لڑکی مسکرائی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے میرا آئیڈیا تمہارے کام آئے گا؟ کیونکہ تم نئے آئیڈیاز اور بزنس پلانز بنانے میں بہت اچھی ہو، اور جس چیز میں ہم اچھے ہوں اسے کبھی مفت میں نہیں کرنا چاہیے۔ نرمی سے اسے بہت کچھ باور کروا دیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ چلو، تمہیں شادی کی مبارک ہو، میں تمہارے لیے کافی لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کے ایک کافی شاپ کی جانب چلا گیا تو وہ گردن موڑ کے یوں ہی اطراف میں دیکھنے لگی۔ قریب میں ایک فرباہا مائل عورت اور اس کی نوجوان بیٹی شاپنگ بیگز کے ڈھیر اٹھائے آگے جا رہی تھیں۔ جس طرح وہ تھکے ماندے انداز میں بار بار ایک فہرست کو ہاتھ میں لیے چیزیں گن رہی تھیں، صاف معلوم ہوتا تھا کہ جہیز کی شاپنگ کر رہی ہیں۔ کچھ دن بعد یہی اس کی بھی زندگی ہوگی اور وہ اس تبدیلی کے لیے پورے دل سے تیار تھی۔ اسے سفید اور سلور ہیلز پھر سے یاد آ گئیں۔ وہ مسکرا دی۔ ایک دم سے دنیا زیادہ حسین لگنے لگی تھی۔ وہ ایک سبز گھاس سے ڈھکا وسیع قطع اراضی تھا جس میں جگہ جگہ کتبے لگے تھے۔ کچی پکی قبروں کے اوپر بھی گھاس اگا تھا۔ گزرگاہ کے قریب میں ایک کچی قبر تھی جس کا کتبہ سفید رنگ کا تھا، اس کے اوپر قاسم فرید لکھا تھا۔ ماہر اس وقت اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا، سیاہ سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پہ کالے گلاسز پہنے۔ وہ جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ زارینہ اس کے عقب میں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ وہ آج نیوڈ رنگ کے لباس پہ سفید منی کوٹ پہنی ہوئی تھی۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ ماہر کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو جیب سے باہر آئے تو ان میں ایک پلاسٹک کا پیکٹ تھا۔ قاسم تایا کے بیج، وہ مسکرا دی۔ وہ بھی آزردگی سے مسکرا دیا۔ ابا جب بھی اپنا مالی نقصان کر کے کسی انسان کا دل خرید لیتے، اسے بیجوں کا تحفہ دیتے اور کہتے جا کے انہیں بو دو، یہ ہماری شناسائی کی نشانی ہے۔ اس نے بیج کا پیکٹ کھولا اور آہستہ آہستہ انہیں قبر کی کچی مٹی پہ چھڑکنے لگا۔ اتنا شوق تھا تایا کو پودوں کا، ان کے جانے کے بعد سے تمہارے گھر کے سارے پودے مرجھا گئے ہیں۔ ماہر نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ کیا کریں زارا، وقت ہی نہیں ملتا۔ سارے بیج چھڑک کے اس نے خالی پیکٹ واپس جیب میں ڈال لیا۔ زارا نے پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور آہستہ آہستہ قبر کے اوپر پانی ڈالنے لگی۔ وہ ہاتھوں سے بیجوں کو دبانے لگا۔ تایا چاہتے تھے تم سیٹل ہو جاؤ، شادی کر لو۔ زارا نے لہجہ سرسری سا بنایا، البتہ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہی کرنے لگا ہوں۔ وہ اسی طرح نرمی سے مٹی کو دباتا رہا۔ بیج دفن ہو رہے تھے۔ سن گلاسز کے باعث آنکھیں چھپی ہوئی تھیں۔ زارا کا پانی برساتا ہاتھ رک گیا۔ آنکھوں میں خوشگوار حیرت اتر آئی۔ کتنی اچھی خبر سنائی ہے تم نے۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں کسی اچھی لڑکی سے ملوا سکتی ہوں جو بیربل نے مجھے ملوایا ہے کسی سے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو رہا تھا۔ اس کی زارا کی طرف پشت تھی۔ وہ جہاں تھی وہیں رہ گئے، گویا پتھر کا مجسمہ ہو۔ کون؟ بدقت آواز نکلی۔ بیربل ان کی فیملی کو جانتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ میرج مٹیریل ہے۔ ہم ایک دفعہ ملے تھے ابا کی ڈیتھ سے پہلے، اور آج اس کی طرف مڑتے ہوئے ماہر نے کلاہی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ آج شام ہم نے ڈنر پہ جانا ہے۔ پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا تو زارا نے جلدی سے چہرے پہ مسکراہٹ سجا لی۔ میں خوش ہوں تمہارے لیے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پتھروں کی گزرگاہ کی طرف بڑھ گئے۔ کیسی ہے وہ؟ ایک ملاقات میں کہاں معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ تمہاری پیپل سکلز کے تو سب متعارف ہیں۔ زارا نے اس کی نقل اتاری۔ واللہ ماہر لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ میں واقعی غلط نہیں ہوتا، لیکن ایسے معاملات میں تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اچھی لگی تو کر لوں گا شادی،
نہیں لگی تو کوئی اور صحیح، وہ چلتے ہوئے سادگی سے کہہ رہا تھا۔ سارا خاموشی سے سنے گئی، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو چکا تھا، بے تاثر۔ وہ دونوں روش پہ چلتے ہوئے دور ہوتے گئے، گھاس پہ پھیلی قبریں تنہا رہ گئیں۔ مبین منزل میں کھانوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی۔ کچن میں بگپی اور زہرہ کٹنگ کر رہی تھیں، چولہوں پر بھی کچھ چڑھا تھا۔ ماں بیکری آئٹمس نہیں لیا کرتی تھی، سب کچھ گھر میں اپنے ہاتھوں سے بنا کے رکھتی تھیں، کوکنگ بھی خود کرتی اور باقی سب کٹنگ وغیرہ میں ان کی مدد کرتے۔ اس وقت تو اپنے کمرے میں کھڑی تھی، وہاں 2 بستر بچے تھے، ایک ماں کا تھا اور دوسرا ان کی چھوٹی بہن کا۔ ماں لوگ 3 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ ماموں اسلام آباد میں ہوتے تھے، بڑی بہن سرور جہاں امریکہ میں ہوتی، ماہی انہی کی بہو بنی تھی۔ عباد اس وقت کینیڈا میں زیر تعلیم تھا۔ یہ چھوٹی بہن نور جہاں مبین منزل میں رہتی تھیں۔ کب سے؟ جب سے مالا نے ہوش سنبھالا تھا۔ ماں اس وقت ان کے پیچھے کھڑی ان کے بالوں کی کنگھی کر رہی تھی۔ ویل چیئر پہ بیٹھی نور جہاں خالہ معذور تھیں اور بچپن سے ان کے پاس تھیں۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی لیکن چہرہ آج تک سفید گلابی تھا۔ وہ بس مسکراتی رہتی اور زیادہ بات نہیں کرتی۔ ان کا ذہنی توازن کئی برس ہوئے بگڑ چکا تھا، کبھی کبھی وہ رونے لگ جاتی اور کبھی کبھی بہت چڑچڑی ہو جاتی۔ ماں بہت صبر سے ان کے سارے ناز نخرے اٹھاتی۔ نور خالہ کا کام انہوں نے کبھی بخت بی کے ذمہ نہیں لگایا۔ نہ ہی اکثر کہتی کہ بخت بی کو بھی ان کے کام کرنے دیا کریں، آپ اکیلی تھک جاتی ہوں گی۔ لیکن نور جہاں بیگم کے کہنا تھا کہ ان کی بہن ان پہ بوجھ نہیں ہے، آج وہ اس کی خدمت کریں گی تو کل کو اللہ انہیں خود کسی بھی محتاجی سے بچائے گا۔ ماہی کو بڑا عجیب سا لگتا، ناقابل یقین سا۔ اس کی اتنی ایکٹیو، چلتی پھرتی، سب کچھ سپروائز کرنے والی ماں ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی بیمار پڑے۔ ہر اولاد کو اپنی ماں کے بارے میں یہی لگتا ہے۔ بہن کے بال بنا کے انہوں نے جھک کے اسے سرگوشی میں کچھ کہا تو نور خالہ مسکرائیں اور سر ہلا دیا۔ پھر حورِ جہاں بیگم وہاں سے ہٹیں اور تیز قدموں سے چلتی باہر آئیں۔ وقت بھی اکثر انہیں اپنی بہن سے سرگوشیاں کرتے دیکھتی تھی، نہ جانے وہ انہیں ایسا کیا کہتی تھیں کہ وہ مسکرا دیتی۔ نور خالہ کا دماغ بچوں کے جیسا تھا، یقیناً کوئی معصوم بات ہوگی۔ تو تم کباب فریزر سے نکال کے رکھو اور تم ادھر آؤ۔ انہوں نے دوسری ملازمہ کو گھورا۔ کونے میں جالے لگے ہیں، مجھے نظر آ گئی۔ بی بی تمہیں نہیں آئے؟ اور سلیم اٹھو، پودوں کو پانی دو۔ سلیم آج کے دن بھی آج اپنے پودے نہیں بھولیں؟ آواز پہ کچن کی چوکھٹ میں کھڑی حور جہاں بیگم پلٹی، مالا کو اپنی طرف آتے دیکھا تو چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ وہ گلابی رنگ کی لمبی قمیص اور سفید چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ کٹے ہوئے بال کندھوں سے اوپر تک آتے تھے اور کھلے تھے، دلہا دلایا چہرہ اور مسکراتی سبز آنکھیں۔ وہ ان کے قریب آئی تو انہوں نے پیار سے اسے دیکھا۔ میری بیٹی تیار ہو گئی؟ پہلے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر اگلے ہی لمحے لہجے کو تہمکانہ بنا لیا۔ ہلو، آؤ کچن میں میری مدد کرواؤ اور اپنی بہن کو بھی بلاؤ۔ مطلب میرے رشتے والے آ رہے ہیں اور میں ہی کام کروں؟ وہ گہری سانس بھرتی ماہی کو بلانے چلی آئی۔ اسے خیال آیا اس نے کافی دیر سے ماہی کو نہیں دیکھا۔ ماہی اپنے کمرے میں نہیں تھی، وہ موہت کے کمرے میں تھی۔ وہ اس وقت گھر نہیں ہوتا تھا۔ مالا اندر آئی تو دیکھا وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہے، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ سوچ میں گم ہے۔ کیا ہوا تمہیں؟ میری کمر میں درد ہے۔ اس کا موڈ آف تھا اور غلطی سے میں نے عباد کو بتایا تو اس نے خالہ کو بتا دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا خالہ لوگ کتنے وہمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ نہ جاؤں، کہیں بیبی کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ تم اپنی ڈاکٹر سے پوچھ لو وہ کیا کہتی ہے۔ اس کے پاس سے آج ہو کے آئی ہو نا، وہ کہتی ہے تم بالکل ٹھیک ہو، سفر کر سکتی ہو۔ ہاں تو کرو نا سفر۔ اگر وہ رکی جیسے متذبذب ہو، اگر بیبی کو کچھ ہوا تو سب مجھے الزام دیں گے کہ مجھے امریکہ جانے کا شوق تھا وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ میں مری نہیں جا رہی امریکہ جانے کے لیے۔ عباد شادی کر کے خود تو واپس چلا گیا ہے، میں مہینوں سے یہاں بیٹھی ہوں۔ اب ایک خوشی کا موقع آیا ہے، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں جاؤں۔ اس نے گیلی آنکھیں رگڑیں۔ مالا نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ کچھ نہیں ہوگا بیبی کو، تم آرام سے سفر کرو اور شادی انجوائے کرو، خالہ کی طرح وہم مت پالو۔ اچھا اب باہر آؤ، ماں بلا رہی ہیں، وہ لوگ گھنٹے تک آ جائیں گے۔ اور یہاں بھی مالا نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لان میں سلیم پائپ پکڑے پانی لگا رہا تھا، یہاں بھی پودوں کو پانی نہیں لگا۔ ارے سب ہو جائے گا نا، ماہی ہے نا۔ ماہی آنسو صاف کرتی نئی توانائی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا موڈ بہتر ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہیں آج تمہاری ساس تمہیں کتنی سلامی دیتی ہیں، اور تم اس سلامی سے فوراً ہمیں ٹریٹ دو گی، ڈیل؟
ماہی نے مٹھی بند کر کے چھوٹی انگلی باہر نکالی۔ ڈیل۔ وہ ہنس پڑی اور اس کی انگلی سے اپنی انگلی جوڑ لی۔ ریسٹورنٹ میں ہلکی زرد بتیاں جلی تھیں۔ پس منظر میں آرکیسٹرا کے دھیمے سر سنائی دیتے تھے۔ وہ دونوں ایسی میز پہ بیٹھے تھے جو اوپن ایئر ٹیرس کے کونے میں تھی۔ ان کے درمیان کانچ کا ایک ننھا گلدان رکھا تھا جس میں ایک واحد آدھ کھلا سرخ گلاب تھا۔ 7 اونچی موم بتیاں جل رہی تھیں۔ ماہر اسی لباس میں تھا جس میں تم نے اسے صبح قبرستان میں دیکھا تھا، کوٹ پیچھے سیٹ کی پشت پہ ڈالے، وہ سفید شرٹ کے آستین کونیوں تک موڑے ہوئے تھا۔ کافی کا کپ ساتھ رکھا تھا جس کو اس نے ابھی تک چھوا نہیں تھا۔ کیا پڑھ رہی ہو تم؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اتنے ہفتوں بعد ملاقات ہوئی تھی، وہ اس کی ڈگری بھول گیا تھا۔ اینتھروپالوجی، وہ مسکرا کے بولی۔ ماہر نے گہری سانس لی۔ اس کے زمانے میں یونیورسٹی میں ایسے سبجیکٹس وہ لڑکیاں پڑھتی تھی جو صرف پارٹی کرنے اور سوشل سرکل بنانے کے لیے کیمپس آتی تھی۔ نہ جانے آج کل کیا رواج تھا۔ اس نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا اور اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، یعنی سوسائٹی کے معیار کے مطابق خوبصورت۔ وہ ایک ہی نظر میں دیکھ سکتا تھا کہ اس نے بہت سی سرجریز کروا رکھی ہیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، آنکھوں کو بادامی شکل دینے کی سرجری۔ آبرو کافی اٹھے ہوئے تھے، آئی برو لفٹ۔ گالوں میں بھرے بھرے سیب تھے جیسے امپلانٹس اور شاید فلرز بھی۔ بے حد پرفیکٹ ناک، رائنوپلاسٹی، پھولے پھولے ہونٹ، بوٹکس اور فلرز، بے حد گھنی پلکیں، آئی لیش ایکسٹینشن۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ چونکا اور جلدی سے ذہن میں چلتی گنتی روکی، پھر کاہلی جینس کی شکل کی لڑکی کو دیکھ کے مسکرایا۔ کچھ نہیں، سر جھٹکا، پھر کنکارا۔ زو فشاں؟ زوئی سیاہ بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کرتے ہوئے مسکرا کے بولی۔ زوئی، وہ بہت ضبط کر کے مسکرایا۔ تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ کس سینس میں؟ یعنی ایک دن جس کا تمہیں بہت انتظار ہے۔ زوئی نے انگوٹھیوں سے بڑا ہاتھ ایک گال تلے رکھا اور سوچنے لگی، پھر اس کی آنکھیں چمکیں۔ مجھے نا فیری ٹیل ویڈنگ کرنے کا شوق ہے۔ اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ڈنر کس طرف جا رہا ہے، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ طاری کیے رکھی۔ اور تم فیری ٹیل ویڈنگ کسے کہتی ہو؟ اس کی مصنوعی حوصلہ افزائی پہ وہ چہک کے بتانے لگی۔ مجھے سپرنگ ویڈنگ کرنی ہے، چیری بلاسم کے ٹریز کا ڈیکور ہوگا اور مجھے انڈین فیملیز کی طرح 7 فنکشن کرنے ہیں، میلاد، مایوں، مہندی، سنگیت، بارات، ولیمہ۔ یہ 6 ہوئے ہیں، اس نے انگلیوں پہ گنا۔ زوئی نے ہاتھ جھلایا۔ وٹ ایور، وہ اسی جوش سے بتانے لگی۔ اور میں اپنی شادی کا #، پراپر ٹرینڈ کرواؤں گی۔ انسٹاگرام میری شادی یاد رکھے گی۔ مین ایونٹ پہ میں اگلے چند لمحے وہ بولتی رہی۔ وہ پیچھے ٹیک لگائے بیٹھا، کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے سنا گیا۔ تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ زوئی نے دونوں ہاتھ باہم ملا کے ٹھوڑی ان پہ ٹکائی اور بڑی بڑی مسکراتی آنکھیں اس پہ جما دیں۔ ماہر نے گہری سانس لے کر کپ رکھا۔ میں ایک 3000 افراد کی کمپنی بنانا چاہتا ہوں۔ ہیں؟ مگر تمہاری پہلے ہی اتنی بڑی کمپنی ہے۔ اصلی گلاب کے پھول کے اس پار مصنوعی چہرے پہ نہ سمجھی تھی۔ وہ میرے باپ کی ہے۔ میں اپنی کمپنی بنانا چاہتا ہوں جو صرف میری ہو، آرکیٹیکچرل فرم، کیونکہ میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں، نرمی سے سمجھانے لگا۔ تو ابھی تم کیا کام کرتے ہو؟ ماہر نے گہری سانس لی۔ یہ مشکل ہو رہا تھا۔ بیربل، ہم انویسٹمنٹ مینجمنٹ کرتے ہیں، یعنی ہم اچھے تعلقات بناتے ہیں اور یوں لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہوئے ہمارے ذریعے اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ ہم لندن کے لوگوں کو قطر میں پراپرٹی خرید کے دیتے ہیں۔ دراصل ہم وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے لندن اور قطر کے درمیان ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا تھا۔ اب اس انڈسٹری میں بہت لوگ آ گئے ہیں۔ وہ سر ہلا کے سن رہی تھی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ نہیں سمجھ پا رہی۔ تب بھی اس کی نگاہ میز پہ رکھے پیکٹ پہ پڑی۔ اس نے لمبی انگلیوں سے اسے اٹھایا۔ رومیو اور جولیٹ، وائٹ چرچ۔ نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ تمہارا ہے؟ ماہر نے آسمات میں سر ہلایا۔ میں سگار بھی پیتا ہوں اور انہیں کلیکٹ بھی کرتا ہوں۔ مجھے سگریٹ پینے والے مرد ہمیشہ پرکشش لگتے ہیں۔ سگار، ماہر نے بہت ضبط سے گہری سانس لی۔ میں سگریٹ نہیں پیتا، سگار پیتا ہوں۔ دونوں ایک ہی چیز ہیں، نہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ میز پہ رکھی اس کی مٹھی بھیج گئی۔ وہ میرج مٹیریل نہیں تھی، وہ صرف میرج مٹیریل تھی۔ دونوں ایک چیز نہیں ہیں، وہ تحمل سے سمجھانے لگا۔ سگریٹ نکوٹین، تار اور کیمیکل سے بھری ہوتی ہے۔
مجھے اس کی مہک بھی نہیں پسند۔ سگار مختلف ہوتا ہے، یہ تمباکو کے پتوں سے بنتا ہے۔ سگار ایک آرٹ ہے۔ آرٹ کیسے؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ بے جان ڈنر میں پھر سے جان پڑنے لگی۔ وہ قدرے جوش سے بتانے لگا، سگار کا بنانا بھی ایک آرٹ ہے۔ پتوں کی فرمنٹیشن، تمباکو، اس کی رولنگ، پیکنگ، اس کے رنگ سائز، اس کو باکس سے نکالنے کا انداز، سب آرٹ ہے۔ اس کو انگلیوں میں کیسے پکڑنا ہے، ایومیڈور میں رکھنے کا طریقہ، اس کی مہک کو سونگھنا، کٹ کرنا، سلگانا اور اسموک کرنا، یہ سب ایک پروسیس ہے۔ خالص آرٹ۔ بہت سے لوگ امیر نظر آنے یا کول لگنے کے لیے سگار اسموک کرتے ہیں، میں ایسا نہیں کرتا، میں اسے آرٹ سمجھ کے کرتا ہوں۔ لیکن یہ بھی صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ سگریٹ ہے نا؟ اس کے کندھے ڈھیلے ہوئے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ ہاں یہ نقصان دہ ہے، لیکن یہ ایک چوائس اور میں نے اسے منتخب کیا ہے۔ میں تمہیں جج نہیں کر رہی، تمہاری زندگی تمہاری مرضی۔ وہ سگار کا پیک الٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی۔ ویسے کتنی سگریٹ پی لیتے ہو ایک دن میں؟ ماہر نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے پیکٹ لیا اور زور سے بند کیا، پھر مسکرا کے اسے دیکھا۔ 20 سگریٹ روزانہ، کبھی تو 25۔ واو! اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بل منگوا رہا تھا۔ بیربل کو وہ گھر جا کے پوچھے گا۔ عبد المالک فرید اپنے آفس میں بیٹھا کام میں مصروف دکھائی دیتا تھا جب دروازہ کھلا۔ اس نے الجھے انداز میں سر اٹھائے تو دیکھا زارینہ اندر آ رہی تھی۔ وہ شدید ناخوش لگتی تھی۔ زارا، میں بزی ہوں۔ وہ واپس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ اور ماہر کی فکر کون کرے گا؟ وہ اس کے ڈیسک کے عین سامنے رکی۔ اس کے خفا لہجے پہ مالک نے چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ وہ غصے اور بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالوں کو ڈھیلے کیچڑ میں باندھے اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ مالک نے غور سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے لیپ ٹاپ پر دھکیلا اور پیچھے ٹیک لگائی۔ ماہر کو کیا ہوا ہے؟ اسے بیربل نے کسی لڑکی سے ملوایا ہے، میرج میٹیریل۔ وہ اس سے شادی کر لے گا بابا۔ مجھے معلوم ہے، اس کا باپ یہی چاہتا تھا۔ اور میرا باپ میرے لیے کیا چاہتا ہے؟ مالک نے گہری سانس لیتے ہوئے انگوٹھے سے کن پٹی کو چھوا۔ ہر کچھ دن بعد زارا یہی مسئلے لے کر آ جاتی تھی۔ وہ اب تھک گیا تھا۔ تم اور ماہر یہ بات ایک دفعہ کر چکے ہو۔ اس نے تمہیں صاف انکار کر دیا تھا۔ تمہارے کہنے پہ میں نے قاسم سے بھی بات کی تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ ماہر تمہیں اپنی بہن سمجھتا ہے، بہن جیسی کزن، بیسٹ فرینڈ۔ وہ تمہارے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور میں اس کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ زارا نے پلکیں جھپکائیں تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس کی نگاہوں میں باپ کے لیے شکوہ تھا۔ مالک کے تاثرات بدلے، چہرے کی لکیریں ڈھیلی ہوئیں۔ ہم زبردستی کسی کے دل میں اپنے لیے محبت نہیں ڈال سکتے زارا، تمہیں اچھے لڑکوں کی کمی ہے کیا؟ مگر مجھے صرف وہی چاہیے، صرف وہی۔ بابا پلیز۔ وہ گھوم کے میز کے پیچھے آئی اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پہ بیٹھی، پھر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ ڈنر پہ جانا۔ پلیز آپ اس لڑکی کو اس سے دور کر دیں۔ وہ بہت بے بس اور دکھی نظر آ رہی تھی۔ زارا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ صرف آپ کی بات مانتا ہے۔ میں زبردستی اسے اپنی بیٹی کے لیے نہ کہیں، اسے میرے لیے کچھ نہ کریں، میں ہینڈل کر لوں گی۔ آئندہ آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، لیکن اس دفعہ پلیز، اس دفعہ اس کو زوئی سے دور کر دیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے منت کر رہی تھی۔ مالک فرید نے گہری سانس لی، پھر اس کا سر تھپکا۔ اچھا اٹھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسکارا پھیل گیا تھا مگر چہرے پہ مبہم سی امید جاگ گئی تھی۔ بیربل نے ملوایا ہے دونوں کو؟ وہ سوچتے ہوئے فون اٹھا کے دیکھنے لگا۔ زارا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مالک کچھ دیر سوچتا رہا اور وہ اسے امید سے دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنا روبوٹ سا چہرہ اٹھایا اور اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز میں تنبیہ تھی۔ زارینہ، مجھے ماہر بہت عزیز ہے، یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے، میں اس کے ساتھ بار بار یہ نہیں کر سکوں گا۔ زارا گیلی آنکھوں سے مسکرا دی اور جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مالک اب فون اسکرین کو دیکھنے لگا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ماہر کو کسی سے روکنے سے ملنے کے لیے وہ صرف ایک طریقہ استعمال کر سکتا تھا۔ مبین منزل کے لاؤنج میں خاموشی چھائی تھی۔ وقت بھی برتن اٹھا کے ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ کانچ کے کانچ سے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ماں اور ماہی الگ الگ صوفوں پہ بیٹھی سوچ میں گم تھیں۔ مہمانوں کو گئے کچھ دیر ہو چکی تھی اور وہ دونوں خاموش تھیں۔ مالا تھوڑی دیر کے لیے مہمانوں کے سامنے آئی تھی اور پھر روایتی طریقے سے اندر واپس چلی گئی تھی، اور وقت بھی کتنا گزرا تھا، آدھے گھنٹے بعد ہی وہ رخصت ہو گئے۔ وہ جیسے ہی باہر آئی، ان دونوں کو یوں بیٹھے دیکھ کے اس کا ماتھا ٹنکا۔ کیا ہوا؟ کیا انہوں نے کچھ ایسا ویسا کہا ہے؟
کچھ وہمیں تھے جو ان کے دل میں آئے تھے۔ سمرین آنٹی ان سے مالی لحاظ سے کہیں اوپر تھی۔ دولت ایسی چیز تھی جو ان کے درمیان آ سکتی تھی۔ ماں نے جواب نہیں دیا۔ ماں ہی بس ماں کو دیکھنے لگی۔ وہ ماں کے اتنے قریب رہتی تھی کہ ان کی سوچ تک پڑھ سکتی تھی۔ کیا انہوں نے کوئی شرط رکھ دی ہے؟ بھاری جہیز وغیرہ؟ جس طرح سمرین آنٹی چپ چپ تھی، اسے پہلے سے احساس ہو گیا تھا کہ شاید وہ کوئی شرط وغیرہ رکھی جہیز کی ڈیمانڈ وغیرہ۔ اس لیے کشمالہ نے ان سے ملنے کے بعد کمرے میں جا کے چند گہرے سانس لیے تھے اور خود کو کمپوز کر کے ہر چیز کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وہ اس چیز میں اچھی تھی، جلدی خود کو سنبھال لیتی تھی۔ جہیز دینا پڑتا ہے بیٹے، وہ بات نہیں ہے۔ ماں نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ بہت پرسکون نظر آتی تھی۔ اس کی یہی عادت ماں کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچتی تھی اور ماہی کی طرح واویلا کرنے کے بجائے فوراً خود کو کمپوز کر لیتی تھی۔ ماہی کو کانٹا بھی چبھ جائے تو ہر ایک کو اپنا زخم دکھا کے رونا ڈال دیتی تھی۔ دیکھیں، اگر کوئی انہوں نے بات ایسی کی ہے جو آپ کو پسند نہیں آئی تو ہم ادھر رشتہ نہیں کریں گے۔ کوئی مجبوری تو نہیں ہے نا؟ اس نے ہلکے سے شانے جھکائے۔ وہ تو لڑکے کو جانتی بھی نہیں تھی، کون سا کوئی جذباتی وابستگی تھی۔ بات ہی تو نہیں کی انہوں نے۔ ماں قدرے فکر مندی سے بولی۔ مالا چونکہ حالانکہ فون پہ یہی کہا تھا کہ رشتہ مانگنے آئیں گی، اور یہاں آ کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلی گئیں۔ اور ان کا بیٹا پرنس چارمنگ کی اولاد کیسے اکتایا ہوا بیٹھا تھا، میں نوٹ کر رہی تھی۔ ماہی دبے دبے غصے سے بڑبڑائی۔ کم بخت۔ مالا نے گہری سانس لی۔ دل کو چوٹ لگی لیکن اس نے خود کو پرسکون رکھا۔ اس کا مطلب ہے میں ان کو پسند نہیں آئی ہوں، یا ہمارا گھر پسند نہیں آیا ہوگا۔ تمہارے میں کیا کمی ہے؟ اور جہاں بیگم خفا ہوئیں۔ انہیں یہ بات بری لگی تھی۔ ان کی خوبصورت دراز قد بیٹی کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ بات صرف دولت کی ہے۔ انہیں یقیناً گھر نہیں پسند آیا ہوگا۔ آپ نے سنا؟ وہ کہہ رہی تھی ہم سے پہلے کبیرہ کے گھر سے ہو کے آئی ہیں۔ ان کے میاں کبیرہ تائی کے رشتہ دار ہیں نا؟ ماہی کسی اور نیچ پہ سوچ رہی تھی۔ بس پھر کبیرہ تائی نے کہا ہوگا کہ انہیں یہاں رشتہ نہ کریں۔ سمپل۔ چھوڑیں ماں، ہم اپنے کام کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں واپس جاتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہی نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس کا دل دکھ ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرے گی۔ ہاں، مالا کو رشتوں کی کمی تھوڑی ہے، ہر دوسرے ہفتے رشتے آتے ہیں، بس ہمارے معیار پہ پورے نہیں اترتے۔ پھر بڑبڑائی۔ کم بخت۔ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کے وہ باہر آ گئی۔ چہرہ بظاہر سنبھلا ہوا تھا لیکن دل پہ بوجھ تھا۔ کوئی کتنا امیر ہے اس کا تعین انسان اپنے حوالے سے کرتا ہے۔ وقت پی کے رشتہ دار انہیں بہت امیر کبیر سمجھتے تھے، لیکن سہیل اور سمرین آنٹی کے لیے وہ امیر نہیں تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ ان کی مالی حالت بری تھی، بس ان کے پاس کبیرہ تائی کی طرح پیسے کی ریل پیل نہیں تھی، اور بہت سے لوگوں کو یہی چاہیے ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اس نے آنکھ کا کنارہ گیلا ہوتا رگڑا اور کھڑکی کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ شادی ہی تھی، یہاں نہیں ہوئی تو کہیں اور ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، اس نے خود کو تسلی دی۔ اسے ماہی کی طرح شادی کا کریز نہیں تھا، لیکن اسے بھی شادی کے لیے اتنی ہی ایکسائٹمنٹ اور خوشی تھی جتنی ہر لڑکی کو ہوتی ہے، کیونکہ اپنی عمر کی ہر لڑکی کی طرح وہ یہی سمجھتی تھی کہ شادی خوشی کا دوسرا نام ہے۔ کھڑکی کے باہر کھڑا بوگن ویلیا کا درخت اپنے جامنی پھولوں کا بوجھ اٹھائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ درخت برسوں سے صبح شام اس کے کمرے میں جھانکا کرتا تھا، اور اس نے آج نوٹ کیا تھا کہ اس کے پھولوں میں جامنی کے 2 شیڈ نظر آتے تھے۔ کبھی فرصت سے بیٹھ کے اس کو دیکھا ہی نہیں، نہ جانے اس کا کیا مقصد تھا۔ سایہ فراہم کرنا، لیکن سائے کے لیے تو فائبر گلاس کا شیڈ بھی بنوایا جا سکتا تھا۔ اس کے پھولوں کی خوشبو بھی نہ تھی، نہ ان کے گلدستے بن سکتے تھے۔ وہ گمسم سی بیٹھی اس درخت کو دیکھے گئی۔ اتنے بر سے وہ اسے خاموشی سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کیونکہ ابھی اسے درختوں کی زبان نہیں آتی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کے ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کو 5 سال پیچھے جانا کیسا لگا ہے مجھے کمنٹس میں بتانا مت بھولیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔